تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر میں نکال لیتے ہیں پہلے لیسن، اور اس میں یہاں سے پڑھنا ہم نے، ٹھیک ہے؟ کون آ رہا ہے پہلے پڑھنے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آگے شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ قال کہا اس نے اسجدو کیا میں سجدہ کروں لمن اسے جس کو خلقتا پیدا کیا تو نے طینا مٹی سے۔ قال کہا اس نے ارأیتک ارأیتک کیا دیکھا ہے تو نے، ھذا الذی اسے جو جسے تو نے کرمت عزت دی علیہ مجھ پر، لئن اخرتا البتہ اگر آخرتنی مہلت دے تو مجھے الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، لا احتنکن میں البتہ میں ضرور کر لوں گا، البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا، ذریتہ اولاد اس کی، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ قال اذهب بس کافی ہے، تھوڑی سی آیات ہے نا تو پھر ہم ان کو اچھا ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو اتنا ترجمہ آپ اتنی زیادہ آیات لے لیں گی تو دوسروں کو مشکل ہو جائے گی۔ تو جن میں سنجیت سے پانچوں ساری سنیں گے سب سے آپ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اس قلنا، اور کہا ہم نے، ان کو فیل کرے آیات کو، کیسے بات کر رہا ہے وہ۔ اس کو قال جی ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، اب اس کو جملے کو فیل کرنا ہے آپ نے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ۔ اس جی نے کہا ارأیتک، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس کو تو نے عزت دی، بنایا، اس ہاں شخص کو تو نے عزت دی، ہوں یعنی جو آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا، جس جی کو تو جی، نے عزت دی ہے، علیہ مجھ پر، مطلب وہی تکبر سے کہہ رہا ہے نا کہ اللہ بھی کیا ہے پھر یا بھی ہے مجھ پر۔ ہوں تکبر کی بات نہیں ہو رہی، وہ جملوں کو ہی فیل کرنے سے سمجھ جی میں آ رہی ہے بات۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں اسجد لمن خلقت طین، کیا میں سجدہ کروں اس ہاں کو جس کو تو نے پیدا کیا۔ تا کا مطلب تو ہوتا ہے، تو اچھا یہاں پہ بھی خلقتا آپ یا نے تو نے پیدا کیا، میں کا ترجمہ کیا تھا، میں او کا نہیں ہوتا، تا کا ترجمہ تا تو تم ہوتا ہے۔ ہو تو ان امتا تو نے نام کیا، ان ہوں ام تو میں نے نام کیا۔ ہوں جب تا پہ پیش آئے گی تو میں کا ترجمہ ہوگا۔ صحیح، اچھا تو جی، کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، تاپش تو کا مطلب میں ہوتا ہے۔ یہ جب تک اچھا نہیں تو کا سمجھیں گے نا آپ جی کو تو سمجھ کا نہیں آئے گا، پھر آپ ترجمے ہی رٹتے رہیں گے۔ تا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور صحیح، تو کا مطلب ہوتا ہے میں، الٹا ہے۔ تا کا تا تو ہوں سمجھ میں آتا ہے تو نا، جی تو کا میں نہیں سمجھ میں آتا، یہاں پہ لوگ گڑبڑ کرتے ہوں ہیں۔ ان ام تو میں نے نام کیا، بنی اسرائیل ہوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا۔ اور صحیح، سورۃ الفاتحہ میں ان امتا تو نے نام کیا جن پر، جی انعام والے لوگ، صحیح ہے جی ٹھیک ہے؟ ہوں اچھا تو کیا ہے اس کی، آپ ذرا لہجہ دیکھیں، جی ابلیس کا لہجہ دیکھیں۔ اور جب جی کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدو، جدو ابھی سجدہ میری کرو، بیٹی کا فون آیا، عربی پڑھ رہی ہے تو کہتی ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، میں ہمیشہ زبر لگا دیتی ہوں اس کے اوپر، اور پھر میں خود ہی ہوں بولتی ہوں پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے۔ تو اس کو پھر میں ہوں نے طریقہ بتایا کہ 1 2 3 لیٹر پہ چلے جاؤ، وہاں پہ جو حرکت لگی ہے وہ لگانی ہے۔ اچھا اگر پیش ہے تو پیش لگائیں، اگر پیش نہیں ہے زبر یا زیر ہے تو پھر زیر تو وہ لگائیں۔ لگے گی، اور زبر تو لگانی ہی نہیں ہے، صحیح صحیح، زبر تو لگانی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں ہمیشہ زبر لگاتی رہتی ہوں۔ اب اچھا ذرا سو کسی سے پھر سمجھائی نے مجھے میسج کیا ہوں رات کو کوئی 10:30 11 بجے۔ اچھا مجھے وجہ ہاں بھی یہ بات پتہ چلی کہ تیسرے لفظ کی حرکت دیکھنی ہے، 1 2 اوکے اس کو بھی گنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ 1 1 2 2 اور 3 پہ 3 آپ، جیسے کچھ جیم لوگ پہ اور پیش طریقے ہے تو بتاتے ہیں لیکن یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ہاں تیسرے لیٹر بالکل، پہ جو جیم پہ حرکت آ رہی پیش ہے ہے وہ تو یہاں پیش لگے لگانی ہے۔ پیش جب ہوگی تو یہ آپ کے پاس پیش پھر لگے کوئی چارہ نہیں کہ پیش ہی لگائیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کی زبر ہے تو پیش زبر لگے گی، زیر ہے تو زیر لگے گی، پھر زیر لگے گی، زبر نہیں لگے گی۔ صحیح، زبر نہیں آتی، زبر آتی ہے لیکن وہ بہت کم آتی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا؟ صحیح، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ ہوں جہاں پہ زبر آئے گی وہ میں زبر بھی بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن صحیح زیادہ تر ٹھیک، زیر پیش بھی بہت کم آتی ہے، پیش بھی کہیں کہیں آتی ہے لیکن آتی ہے۔ صحیح، اچھا زبر تو باجی سب سے موسٹلی لفظوں پہ موسٹلی زیر آتی ہے، موسٹلی زیر آتی ہے۔ اچھا تو ان چیزوں کو سمجھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔
تو جب کہا ہم نے کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ پیچھے سکون آ رہا ہے. ہوں اگر زبر ہوتی تو نے ترجمہ نہ ہوتا، کو ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. للملائکتی، فرشتوں کو. ہوں جب اسجدو، کہا ہم تم نے سب فرشتوں تم کو، سب سجدہ کرو. لی آدمہ، کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو آدم کو. پس انہوں نے کیا کیا؟ تو سجدہ کیا، انہوں سب تو نے انہوں سجدہ نے کیا مگر ابلیس نے نہیں. کیا. جی اللہ ابلیس، ابلیس کو بیچ میں سے اللہ کے ذریعے ایکسکلوڈ کر دیا. جی سوائے یہ حروف ابلیس. استثناء میں نے گرامر میں پڑھا ہے آپ کو، ہوں مستثنا اور استثناء اور یہ سب میں نے جی گرامر جی کے حرف اللہ، میں پڑھا. ہاں جی برابر جی. اس کے بعد زبر آتی ہے. پڑھے صحیح. تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہے نا ابھی. قال، قال اس کو لمبا نہیں کرنا. قال قال. اسجدو لمن خلقت طینا، ہوں اسجدو کیا میں سجدہ کروں؟ ہوں اب میں کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ تو نہیں آ رہا. نہیں. تو یہاں پہ میں کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حمزہ سے بچی. حمزہ سے آ رہا ہے. وہ جی. یا تا الف نون میں نے آپ کو بتائے ہوئے تھے نا. ہوں تو ان میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں، میں. جی ہے نا. اور جی یہ حمزہ. حمزہ ہی ہوتا ہے، واقعی حمزہ ہوتا ہے یہ. جی. یہ انا ضمیر کا حمزہ ہوتا ہے. اس کو ہم یا تا الف نون بول دیتے ہیں لیکن اصل میں یہ حمزہ ہی ہوتا ہے. ہوں اچھا اب دیکھیں، یا تا الف اور نون، ان میں سے یہ والا جب آئے گا اس تو ترجمہ میں ہوگا. یہ والا آئے گا تو ہم ہوگا. نسجدو ہوگا تو ہم، یا ہوگا تو یسجدو، وہ، ہوں ہے نا، وہ. جی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تا، تسجدو، تم سجدہ کرتے. ہوں تو یہ ہے. کر تم، دیا. یہ وہ سجدہ کرتا ہے، تم سجدہ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تم سجدہ کرتی ہو، پھر تم سجدہ کرتے ہو. اچھا اس میں بھی نا آپ کو، اچھا چلیں ابھی اس طرف نہیں جاتے. اسجدو لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں واسطے اس کے. ٹھیک ہے، جی. خلقتا تو نے پیدا کیا، جس ہوں کو تو نے پیدا جس کیا، کو تم نے مانس سے پیدا کیا موصول مٹی ہے. سے. جی مٹی سے پیدا کیا. جی. مٹی تینا سب سے کم طینا. تر چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے. بالکل. مٹی کے فائدے دیکھیں. جی سب سے قیمتی چیز مٹی ہی ہے. اگر مٹی اچھی ہے تو ہوں سب اچھا ہے. سب اچھا ہے. تو مٹی جو ہے وہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ بھی نے. ہمیں عزت دیتی ہے. جی. مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے ہماری مٹی میں ہی خوراک آ جانا رہی ہے. ہے. مٹی میں، مٹی ہی ہمیں سمیٹ لیتی ہے ورنہ ہمیں جانور کھا جاتے ہیں. استغفر اللہ. جی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پڑھا قوالا، اس نے کہا ارائیتا کا، کیا تو ہاں نے کیا دیکھا دیکھا ہے؟ تو نے، کیا دکھا تو ہاں نے، یا مجھے بتا. جیسے بچی اس کا مطلب ہاں، یہ بھی بنے گا کہ اللہ کو مجھے. کہہ رہے ہاں تو نے دیکھا ہے. آپ ہاں تو نہیں کہے گا نا. ہاں. جب نے انسان اس دیکھا طرح آج ہوتا اللہ ہے نا کی. تو یا پھر وہ سارے ادب لحاظ سب چیزیں ختم کر مٹا دیا. ختم کر دیتا ہے. جب انسان کو غصہ تکبر ہوتا سے. ہے یا حسد ہوتا ہے یا جلن کوڑن ہوتی ہے، پھر اس کو دیکھیں ذرا وہ کیا آگ اگلتا ہے ہاں نا. تو یہی کر تکبر رہا ہے ہوتا وہ. ہے. یا ہاض الذی کرمتا، جس کو ہوں تو نے عزت دی. یا علیہ، یا علیہ مجھ پر. یہاں پہ دو یا ہے، جی تشدید بتا رہی ہے. جی مجھ پر. مجھ پر. جی علیہ. البتہ اگر، اب یہاں پہ دیکھیں اخرتنی، ہوں البتہ اگر تو نے کیا دی، مجھے مہلت دی. اخرا کا مطلب ہے مؤخر کرنا. ہوں تو نے مؤخر کیا مجھ کو الی یوم القیامہ، یعنی تب تک مجھے مہلت دی. ہوں لا، اب یہ لا بھی آ رہا ہے اور یہاں پر نون بھی آ رہا ہے. ہوں یہ بھی تاکید کے لیے اور یہ لام بھی ڈبل تاکید ہو گئی ہے. پتہ کی تو بھی جب ایسے. ڈبل تاکید ہوتی ہے نا، چاہے لقد کے ذریعے ہو، ہوں قد بھی آپ کا اس کے لیے، لام بھی اس کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ڈبل تو وہ قسم کے برابر ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی وہ بچے قسم جیسے کھا کے، ضرور بھی کہتے ہیں، اقسم، جیسے ضرور بھی. اقسم. یاد ہے جہاں پہ اب جزم ہوتی ہے، اب کہتے ہیں ضرور بھی کے، ضرور کے آپ لیے زور فیلنگ دینے کو، کے لیے. آپ لفظوں کی فیلنگ کو سمجھیں. قسم کھا کے ہوں وہ کہہ رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور بر ضرور اس کو قابو کروں گا. یہ قابو چیزیں کروں ہم گا. گرامر کی وجہ سے مس کر دیتے ہیں نا. تب ہمیں ہوں قرآن کے وہ نہیں ہوتا. ہم البتہ رٹا ہوا ترجمہ پھر ضرور کر دیں گا. یہ میں ہوں قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور بر ضرور، دو دفعہ ضرور ہوں آئے گا. ضرور بر ضرور. ترجمے میں ہوں لکھیں نہ لکھیں، فیل کریں. ضرور پر ضرور میں میں کیا کروں گا؟ قابو میں کروں گا. ذریتہ، اس ضرور کے پر. بچوں کو قابو میں کروں گا. اس کو ہوں نہیں، اس کے بچوں کو. تو کر لیا نا باجی، دیکھیں سارے اللہ تمہاری قلیلہ، اولادوں کو. کیوں کرنے دیا ہے؟ وہ تو پیدا ہوتے ہی کرنا چاہتا ہے وہیں پہ، ہوں جب پیدا ہوتا ہے. تو پچھلی دفعہ امزاد کی بھی بات ہوئی تھی. جی
ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہے، تو ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ہوں، صحیح ہے. بڑی ڈر والی بات ہے باجی، اللہ بس اللہ رحم کرے، معاف کرے. ایک سیکنڈ مجھے دے دو. جی آواز ٹھیک آ رہی ہے ابھی؟ جی باجی آ رہی ہے، ہوں؟ صحیح آ رہی جی، صحیح جی آ رہی ہے باجی اب. اچھی آ رہی ہے. چلو صحیح ہے. ہوں، تو یہ بہت بڑا لفظ ہے یہ والا جو ابھی لام اور آگے نون والا بھی آیا ہے نا، اور اس کا لا مطلب احتنی کرنا. اس کا یہ باب افتعال سے ہے، اور اس میں ہوں، 2 لفظ ایکسٹرا لگے ہوئے ہیں، باقی باب افتعال اور روٹ ورڈ ہی ہے. روٹ ورڈ تو 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں، باقی اس میں جی کچھ ایکسٹرا آ جاتے ہیں تو. اچھا تو بہرحال جس کو جتنی سمجھ آ رہی ہے وہ لے لے. اچھا جناب، تو یہاں پر آیت نمبر 61 میں مجھے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے، کچھ آئیڈیا ہے؟ 7 ٹائم باجی سنا، 7 7 ٹائم. ٹائم، 7 ٹائمز آیا ہے باقی. جی 7 مرتبہ یہ آدم علیہ السلام ابلیس کا واقعہ آیا ہے، اور جی یہی والا. ٹھیک ہے. جی. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ہم، ابلیس 3 کون سی مٹی ہوتی ہے؟ پھر مٹی اور کی بہت ابلیس نے ساری پھر قسمیں بہت ہیں نا. زیادہ کتنے سال باجی. کون جی سی مٹی ہے؟ ڈسٹ ہے اور کیا ہے؟ گندی باجی کہتے کھنک تھی گندی مٹی نہیں، سے وہ تو سلسال ہوتی ہے، بدبو. مٹی کی بہت نہیں ساری قسمیں قرآن میں آئی ہیں. وہ جی سلسال باجی ہوتی اس ہے، میں تین. تراب بھی آتی ہے، تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں باجی نا. یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا تھا ڈفرنٹ جگہوں سے مٹی لے کے. تو 3 نیند جو ہوتی ہے یہ گارا ہوتا ہے ایک طرح کا، یعنی مٹی، ڈسٹ اور پانی اچھا گارا، ہاں گارا دونوں کو گارا ملا بھی کے گارا. گارا بنا کے اس کو پھر پڑا رہنے دیے، جیسے ہم آٹے کو خمیر کرتے ہیں نا، ہاں یہ رکھ خمیر دیتے ہیں جیسا تاکہ ہے روٹی اچھی بنے. گارا. تو جی وہ اس میں لیس پیدا ہو جائے تاکہ روٹی نہیں بنتی. آپ فوراً آٹا گوندے تو روٹی نہیں بنے گی جب تک بالکل. آپ اس کو تھوڑی دیر رکھیں گے، اس میں لیس نہیں پیدا ہو. ٹھیک ہے. تو تب تک روٹی نہیں بنتی اس کی، پھر ٹوٹتی رہتی ہے نا. جی تو یہی بالکل. میری ماں. تو اچھا اس 4 کے ڈفرنٹ جگہوں سے ڈفرنٹ زمینوں سے ڈفرنٹ کلر کی تو مٹی یہ لے جو کے میں نے بھی اکٹھی کر آپ کو کے. جملہ بتایا ہے کہ جی ارائیت اللہ، ارائیتا، یہاں ہوں ارائیتا کا حاضر الذی ہوں کرمتا نے، اس جملے سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ شیطان کا بولا ہوا جملہ ہے، یہ بھی اسی کا بولا ہوا جملہ ہے. ہوں. ہم، تو بچے کیا یہ تکبر اس کا پتہ چلتا ہے نا، اس نے کہا کہ اس سے جو مٹی سے تو نے بنایا اس کی میں اس کو سجدہ کروں. ہم، مطلب وہ تکبر سے کہہ رہا نا کہ کیوں میں اس کو سجدہ کروں، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے، یہ تو نے گندی مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنا ہوں. تو اس اور کا حسد اس کو نظر آ یہ رہا بھی ہے نا، تھا کہ اس کا تکبر، جی اور اس اس کا سے حسد، اس کی جلن کوڑن. جی ٹھیک ہے. جی انسان سے حسد، بالکل انسان سے حسد اس کا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل اصل بالکل. بات ہے حسد تو ہے کس سے ہے؟ انسان سے. انسان سے، اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں سے. ہاں، اس جی آدم علیہ السلام سے حسد نظر آ رہا ہے. آدم علیہ اچھا، السلام سے جی. پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا دعویٰ کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں بس مجھے تو قیامت تک کے لیے مہلت دے دے اور میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ کی لوگوں کی اولادوں کو، یعنی کہ جو تیرے بندے ہیں ان کی اسپیشلی ان کی اولادوں کو قابو کروں گا اور ہم، ان کو بہکاؤں گا. اور آج کر رہا ہے باجی وہ ہم، ہر طرف یہ ہم. تباہی ابھی مچی ہوئی ہے. یہاں پر نہیں آیا کہ سوائے چند لوگوں کے، لکھا ہوا ہے نا جی سوائے سوائے چند چند. لوگ بس کچھ لوگ ہی تیرے دین پہ ہوں گے، باقی ساروں کو میں بہکا دوں گا، یہ اللہ مطلب اس کلیلہ، کا. اس کو بھی سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا، جی یعنی اللہ کلیلہ بس ہاں. تھوڑے چھوڑوں گا، تھوڑے چھوٹ جائیں گے جو بہت اللہ کے فرما بردار ہوں گے، یا بہت جو دین پہ ہوں گے جن کو وہ نہیں بہکا سکے گا، وہ بہت دین کم والے ہوں گے. تو وہ زیادہ کہہ رہا شیطان کے ہتھے چڑھتے ہیں. واجب پہ یہ اللہ کلیلہ کا کیا مطلب، مگر تھوڑے. اخلاص والے، اخلاص. اخلاص والے، اچھا اخلاص والے. دین پہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، بڑے بڑے مولویوں کو دیکھیں کیا کرتے پھر رہے، جی اپنے بہت آپ کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے، دین کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. ہم؟ کلیلہ کا اللہ مطلب کلیلہ اخلاص والے، جن کے اندر اخلاص ہوگا. اخلاص ہوگا، صحیح اخلاص والے. اخلاص والے ہوں گے. شیطان ان کو ہوں کچھ نہیں، وہ پہچان لیتے ہیں، شیطان کو دور سے ہی پہچان صحیح لیتے ہیں کہ حملہ کرنے والا ہے، بچا لیتے ہیں اپنے بالکل. آپ. اور اگر حملہ کر بھی لے تو فوراً ان کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ یہ تو شیطان ہے. اور وہ توبہ کر لیتے ہیں فوراً.
तौबा तो बाद में होती है, पहले इसको पहचानते हैं ना। पहचानते पहले हाँ कि सही। शैतान है, इससे बचना है हमें, ये शैतान है। हम्म। इंसानों के रूप में भी तो आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें जरा कैसे कैसे उभर उभर के आते हैं ना लोग, और कैसे बिल्कुल। आपके ऊपर चढ़ाइयाँ करते हैं आके। जी जी। लगता ही नहीं सही। इंसान है, लगता है जिन है ये, है ना। एक तो वो होते हैं ना जिनके जी वाकई जिन हलूल कर जाते हैं, वो अलग बात है, वो तो अलग बात हम्म। है। इंसान, अच्छा भला इंसान, जब गुस्सा आता है, हम्म। देखें जरा, जी बिल्कुल शैतान बन जाता है। जिसको भी गुस्सा आ जाए, कोई भी है, उसमें मर्द हम्म। औरत की कोई तफरीक नहीं है, जिसको भी आ जाए, जी। लगता है ये वो है ही नहीं। और उस वक्त उसको हेल्प की जरूरत हम्म। होती है, हम उसकी हेल्प नहीं करते, हम उसको और तैश दिलाते हैं, हम आगे से जवाब देना शुरू हो हम्म। जाते हैं, ये गलत करते हैं। ये उस वक्त उसको हेल्प की जरूरत है, काम समझ डाउन आए, करने के लिए उसे उसको ना। काम डाउन करने की जरूरत है, उसकी हेल्प करें, एटलीस्ट वहां से हट हम्म। जाएं अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो, ताकि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, हम्म। ताकि वो और भड़के जवाब ना दे, यही तो आजमाइश है ना। आग पे तेल ना डालें। हम्म। हम तेल डालते हैं, बल्कि हम आग लगाते हैं, ऐसे भी होते हैं, आग लगाते हैं, जी ऐसी क्या जगह से करते टाउटिंग वर्ड्स बोलेंगे कि उस बंदे वो ट्रिगर हो जाता है। हैं। आग लग जाती है उसे। ट्रिगर हो जाता है, और फिर वो बेचारा क्यों ऐसी बात करता है, कुरान क्यों कहता है कि बात करो तो सीधी कर लो वरना खामोश रहो। हम्म। कौलन सदीदा की बात हुई है ना, सीधी बात, पर जी जिसमें बहुत मुश्किल शैतान है को समटाइम ऐसी। कोई भी मुश्किल नहीं है, समटाइम नहीं बस होता। हाँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन उससे सीखो ना। मसला ये है, हम बिल्कुल। उससे सीखते नहीं है। सीखते तो नहीं है। हम गलतियां कैसे, फिर हम इस्लाह कैसे करेंगे जब हम अपनी गलती से सीखते ही नहीं कि हमसे गलती हुई है, तो हम कम से कम अपनी हम्म। रियलाइज करके उसको, नहीं आइंदा मुझसे ये नहीं होना चाहिए, मैंने गलती हम्म। की है और मुझसे नहीं, पता होता है इंसान को मेरी गलती थी यहाँ पे, जी लेकिन जी। हम क्या करते हैं, हम दूसरे पे डाल देते हैं। ये भी हम्म। इबलीस का एक वार ही है। इसका सही। नाम तो कुछ और है, लेकिन हम्म। इसका नाम किसको पता है इबलीस को। इबलीस का नाम। नाम और है और कुछ इसका, इबलीस सख्त इसका मायूस। हाँ, बाजी अजाजील भी इसका नाम हाँ आया है एक जगह। हाँ, अज़ाज़ील। अच्छा। तो हाँ आया है, मुझे याद नहीं रहता, मुझे पता है लेकिन मुझे याद नहीं रहता, और मैं इसको याद भी नहीं करना चाहती। हाँ जी। तो मैं कहती हूँ दफा ही जी। रखो इसको, इबलीस ही सही है। इबलीस जो है ना सख्त मायूस, और ये बहुत मायूस अपनी आखिरत से भी है, और अपनी इसलिए ये हम्म, फिर सबको लेके जाना चाहता है ना। हम्म, तमा जाल के साथ है जोए के साथ है अज़ाज़ील। जा और वो जई जा के सही है। साथ। ईल असल में होता है बंदा, नहीं जैसे आपका है ना इसराइल, तो इसराइल हम्म। में क्या है, ईल क्या है, अल्लाह। ओह अच्छा। बंदा अच्छा इसरा जिससे। का मतलब होता अपना। है बंदा, है ना। अब्दुल्ला कितना ही मतलब है बाजी। हाँ ईल, हाँ ईल का इसका मतलब अल्लाह होता है ना। जिब्राइल है ना, इसराफील, हम्म। और ये भी इसके आगे ईल ही आता है। तो उसका सही सही। डिक्शनरी में मीनिंग देखना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं है, ना भी देखें तो क्या करना है इसकी डिटेल में जाके। हाँ। तो इसको अपना दुश्मन मानना है, अल्लाह ने कहा है दुश्मन माने। अभी आप एक बात कर रहे थे कोई, मेरे ख्याल में कि वो अकेले में बैठ के तो कोई गुनाह नहीं होता ना, तो वो तो सभी कर लेते हैं, उस तरह तो सभी नेक बन जाते हैं। आप अकेले रहते हैं, आपके पास कोई नहीं है, सास ससुर हम्म। नहीं है, ऐसे कोई जो नंदे नहीं है, कुछ नहीं है, शौहर भी घर पे नहीं है, उसको भी आपने धक्का दिया हुआ, हम्म। तो फिर अब आप नेक बनने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। सही। आप 5 वक्त नमाजी फारिग बंदा है, नमाजें भी पढ़ लेगा है, फिर तस्वीर भी हम्म। पकड़ लेगा, फिर हर वक्त भी, फिर वो चोगासा भी पहन लेगा, सब कुछ कर लेगा ना, क्योंकि अभी तो वो जी। फारिग है, उसको और कोई इसको वो करने वाला भी नहीं है ऊपर से, जिम्मेदारी कोई नहीं रही। जिम्मेदारी भी नहीं रही, और फिर कोई अफेंड करने वाला भी नहीं रहा ना, कि हम्म। कोई बात करेगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो फिर ये तो बहुत आसान है। इसलिए इस्लाम जो है ना, हमें इस तरह राबानियत में रहने का नहीं, ये राबानियत है सीधी सीधी, कि आपने सबसे हम्म। ताल्लुक कर लिया, आपका कोई बच्चा है उसको आपने घर से ही निकाल दिया जो आपको तंग करता था, हम्म। है ना। तो बात तो तब है कि आप यही तो टेस्ट है, यही तो टेस्ट है ना, कि जी। उसके उनके बीच में रह के तो हम अपनी नेकियां कमाएं। अपने आप को बचाओ। हाँ सबर बचाएं सीखे। और नेकियां कमाएं, सबर सही। करें। सबर किस चिड़िया का नाम, ऐसी चीज ना, कि दूसरों की सही। की जाजियत पे, सबर भी 3 तरह का होता है ना।
جی عبادت میں صبر صبر جمیل کہ سب آپ سے کو نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو اٹھنا ہوں پڑ رہا ہے صبح صبح، اس میں صبر کرنا، اطاعت میں صبر کرنا، اللہ کی اطاعت میں، پھر لوگوں کی صحیح طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرنا، یہ ہوں صبر نمبر 2 ہے۔ پھر جو دوسرے مصائب ہوتے ہیں، مثلاً بیماریاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ جی ایک معصیت پہ بھی ہے نا، معصیت، نافرمانی، یعنی مس گناہوں سے بچنا، اس پہ بھی صبر کے بچنے والا بھی ہے۔ ہاں نافرمانی سے کے کاموں پہ جو ہوتا ہے وہ بھی صبر ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی مطلب ایسا کام کرے جو کہ، لیکن آپ رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوں پھر آپ اس میں صبر کرتے ہیں، تو وہ اس میں بھی ہے، صحیح اس میں تو بلکہ وہ آپ کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہوں مثلا آپ کا دل کسی کو غیبت کرنے کو چاہ رہا ہے بھائی اور آپ بچے رک جاتے یہ ہیں، بہت مشکل ہے، یہ نہیں آپ رک رکتے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میں نہیں کرتی، کوئی بات نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ مطلب ہے فرشتے پھر لکھنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ آپ جب شروع کرتے ہیں تو برا یا جو لیفٹ کرامن کاتبین کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں، اگر ان کو یاد رکھیں تو پھر بہت آسان ہو جاتے ہیں سارے کام، تو ان کو تو ہم بھولے ہوئے کہ ہوں ہمارے 2 کندھے پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ ہوں ایک جو ہے وہ ہماری برائی جو منہ سے نکلتے ہی لکھتا ہے، اور جو ایک اچھائی لکھتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نہ کہے کہ یہ تو نے کیوں نہیں لکھی تھی، تو وہ اتنے ہوں چوکنا ہوتے ہیں۔ آپ کی گرامر کی کتاب کے شروع میں پہلا جملہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی کہ تمہارے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر وہ ایک ہوشیار وہ ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہوں کبھی سوچا ہے ہم نے کہ کرامن کاتبین، اب یہ والا بہت یہ کم لکھ رہا ہے، ہوتا وہ والا وہ لکھ رہا ہے، صحیح ہے ہوں نا، دونوں جی بزی ہیں۔ اب یہ والا جب یہ والا لکھتا ہے تو وہ فارغ ہوتا ہے، جب وہ لکھتا ہے تو یہ دونوں کا بزی ہوتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ دونوں بزی ہوتے ہیں استغفار کرتے ہیں باجی، جب درود شریف پڑھ رہے ہوتے اچھا دوشی پہ، اوہ سبحان اللہ تو درست ماشاء اللہ وہ گناہ مٹا رہا ہوتا ہے ہیں، اور ایک ہاں لکھ رہا ہوتا ہے۔ لکھ رہے دونوں اچھا بزی ہو جاتے ہیں، تو ماشاء ایسے اللہ، بندے اچھا کیوں نہ بنے، بجائے اس کے کہ نہیں ہم نے اس صحیح کو تو ہے۔ بٹھایا ہوا آرام سے، یہ والا لکھنے کی والا بےچارا چپ چاپ بیٹھا ہوا۔ اچھا کچھ لوگ اتنی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود کہنا پڑتا ہے کہ یار اتنی تو نہ کرو، تھوڑا اپنے فرشتے کو آرام کرنے دو، حد سے زیادہ نیکی بھی وہ شیطان پھر ایک ہی دفعہ برباد کر دیتا ہے آپ کی۔ وہ سبھی ایسا کوئی کہتے ہیں دل میں ڈالتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور یہ اگلا بندہ میرے سامنے جو ہے یہ بیکار ہے تو گیا گزرا ہے، تو وہ اس کے ہوں تکبر کی وجہ سے اس کی ساری کچھ ایسا لفظ بول زہر دیتا ہے، ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ وہ سارا، تو یہ سب اس کے ہوں مقائد ہیں نا شیطان کے، ہوں مقائد الشیاطین۔ اس کو آن لائن بھی بک مل جائے گی آپ کو، PDF مجھ ملا اچھا تو میں آپ کو بھیجوں گی، اردو میں ہی پڑھ لینا کم از کم، تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے، کہاں کہاں سے حملے کرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا ہے۔ جی تو پھر جو ہے آیت نمبر 63 پہ آتے ہیں انشاءاللہ، یہاں سے پڑھے گا، کون آ رہا ہے؟ میں پڑھ لیتی ہوں باجی۔ پڑھے پڑھے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، یہ تو پڑھ لی تھی، قال اذهب، فرمایا، آپ اس کو اذهب، الگ پڑھے، اس کو الگ جب، پڑھے۔ جی جی، قال، فرمایا، اذهب، تو جا، یا مطلب جا، فمن، پس جو کوئی تبعہ کا پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، فَإِنَّ، تو بے شک، جہنم، جہنم، جزاؤکم، جزا ہے تمہاری، جزاءم، بدلہ، موفوراً، پورا پورا۔ اتنا آگے بھی پڑھنا، ہاں ایک آیت پڑھ دیں اور میں وہ دوبارہ لمبی ہے پڑھوا ویسے دوں باجی، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک اچھا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہکا لے، من، جسے استطاعت، تو استطاعت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتک، ساتھ اپنی آواز کے، وَأَجْلِبْ، اور چڑھا لا، علیہم ان پر، بخیلک، اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادے، وشارکہم، اور تو شریک ہو جا ان کا، فی الاموالی، مالوں ان کے، فی الاموالی، مالوں میں، والاولادی، اور اولاد میں، وعدہم، اور وعدہ کر ان سے، وما، اور نہیں، اوپر کیجیے گا، بعدہم وما یعدہم، یعدہم، وما، اور نہیں، یعدہم،
وعدہ اس کا ان کا وعدہ ان کا الشیطان یعید نہیں اور نہیں وعدہ کرتا ہم ان سے الشیطان شیطان الا مگر غرورن دھوکے والا ایک غرور ہوتا ہے، ایک غرور ہوتا ہے۔ غرور ہوتا جی ہے دھوکا، غرور شیطان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، غرور، جی ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اوکے جو ہے یعنی دھوکا دینے والا، بہت زیادہ دھوکا دینے والا، فعول ان کے وزن پہ ہے نا، صفت کا صیغہ ہے، اچھا ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر شیطان کے لیے بولا جا رہا ہے اس کو، لیکن یہ اس میں ہے بہت زیادہ دھوکا دینے والا۔ غرور، غرور کیا ہوتا ہے اردو میں؟ غرور کس کو بولتے ہیں؟ ایک لفظ عربی تکبر میں تو غرور بھی ہوتا ہے، ہاں غرور غرور بھی ہے مصدر جی ہوتا ہے، غر یغرو غرورن، ٹھیک ہے، وہ مصدر ہوتا ہے۔ غرور جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کہ دھوکا دینے والا، اچھا یہ، بہت زیادہ دو باقی اور یہ کون ہے؟ یہ باقی شیطان کے غرور لیے کے یوز ہوتا ہے، بہت زیادہ دھوکا دینے والا۔ وہی جو زبر کے ساتھ ہے اس کی کیا میننگ ہے؟ جو مصدر آپ نے بتایا غرور، ہاں اس کا غرور مطلب جو آپ دھوکا نے ہی بتایا، ہوگا نا، غر یغرو اچھا غرن، غرورن بھی ٹھیک ہوتا ہے، ہے۔ غرور اچھا وہاں پہ بھی آپ کا کیا ہے؟ غرور فاول ان کے وزن پہ ہے نا، تو وہ مصدر ہے وہاں پہ۔ غرور، غرور بھی آتا ہے قرآن میں، غرور بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں۔ اچھا جناب، یہاں پر آپ نے کیا ہے کالا اذهب، اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی کہا ہوگا تم جاؤ، ہے نا؟ جی کیا کہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ اللہ اذهب، تعالیٰ نے تو اس کو مہلت دے اذهب دی تو نا۔ ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں نا، ہوں جاؤ، اذهب الى فرعون، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے آرام سے کہا تھا نا، فرعون کی طرف جاؤ، یعنی یہاں کہ پر اللہ کیا؟ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی نا، دفع ہو جاؤ، یہاں دفع ہو جاؤ جی دفع ہو جاؤ، دفع دفعان، اذهب، ہو جاؤ۔ کتنا جی غصہ آیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جی یہ کہہ رہا ہے جس کو تو نے عزت دی، ہے نا؟ جی اچھا، اس نے یہ کیوں کہا کہ یوم القیامت کی مہلت دے گا؟ تو اس کو کیسے پتا چلا کہ قیامت بھی آئے گی؟ کیسے پتا چلا؟ آدم تو ابھی پیدا ہو رہے ہیں، ابھی تو دین آیا بھی نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں، دیکھیں ذرا، واقعی جی دیکھیں اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا نا، اچھا تو ان کی پشت میں سے کھینچ کے تمام آنے والے انسانوں کی روحوں کو جی نکالا گیا۔ اب صحیح شیطان بھی وہاں موجود تھا نا، جب اس ہوں کو نکالا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا الستو بربکم کا، ٹھیک ہے میں تمہارا رب ہوں، تو ان کو نام، ان کو سارے جتنے بھی قیامت تک آنے والی چیزیں ہیں ان کو بھی نام گنوائے گئے، صرف آدم کو تھوڑی گنوائے گئے، وہ روحیں بھی جو تھیں ان کو بھی وہ کروائی گئی نا۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ عالم ارواح میں تھیں، اس لیے اس کو پتا تھا، یہ ہو چکا تھا واقعہ، سجدہ کا بعد صحیح میں حکم ہوا ہے نا، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہ تو بیچ میں چیزیں مس کر دی ہیں نا، بس سجدہ کیا اور یہ پیدا ہوئے، اور وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے الحمدللہ کہا، چھینک ماری اور اس کے بعد فوراً حکم ہو گیا کہ سجدہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی پشت میں سے کھینچ کے ساری قیامت تک آنے والی روحیں جتنی بھی آنے والے ہیں جس انسان، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، وعدہ اللہ جسے کہتے ہیں۔ جی تو اس وقت شیطان موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا بتایا ان کو، تو وہ ساری چیزیں اس کو پتا تھی، تبھی تو وہ کہہ رہا نا یوم القیامہ، تو نے ٹھیک ہے جو قیامت اس کے کو دن تک مجھے مہلت دی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا نا کہ قیامت کا بھی ایک دن ہوگا اور یہ سب چیزیں قیامت آئے ہوں گی گی، جی اور اس صحیح میں مخلص بندے بھی ہوں گے، ہیں؟ صحیح یہ اس کو کون بتا رہا ہے؟ شیطان کو، اس میں تیرے مخلص بندے بھی ہوں گے، اور اس میں بھی ان کے بچے بھی ہوں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا، تو میں ان کی ذریت کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ تو ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہے نا، بس ہم باجی وہ مسلسل پچھلی دفعہ ہمارا وہ کرین والا جو کوشچن بات نہیں تھی، میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، ہوں تو اس میں نا جو مجھے سو فار سمجھ آیا ہوں کہ میں نے وہ ان کا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی تفسیر بھی سنی تھی، تو وہ ہوں قرین جو ہے نا وہ اسی شیطان کے بارے میں کہی تھی جو ایک انسان کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے نا جین، ہوں ہوں تو انہوں نے اس کو بتایا، اور جو نفس ہے نا ہوں مطلب نفس جو ہے نا وہ
اس سے زیادہ اسٹرانگ انہوں نے بتایا کہ اسی جو کے خلاف شیطان ہے جہاد نا وہ کرو. وسوسہ، ہاں. جو نفس ہے وہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، لیکن ہوں. جس چیز کے اوپر ہم بار بار جس کو ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں نا وہ ہماری کریم نفسانی کرواتے. خواہشات ہوتی ہیں، وہ اچھا. نفس کی خواہش ہوتی ہے باجی. نفس جی کی خواہش ہوتی ہے. نفس جو ہے نا وہ جی نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے. کرین ایک ایسا ہوں، شیطان ہے جو ہمارے اوپر غالب اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دیتے ہیں، ہمارے اوپر مقرر کر دیتے ہیں. اس کے چنگل اور سے اس کے نکلنا بارے میں مشکل. لکھا تھا اس کو انسان تابع بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ ہاں، یعنی اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ جیسے وسلم رسول کہتے اللہ تھے صلی نا اللہ میں علیہ نے وسلم تابع فرماتے کر تھے. لیا ہے، تابع کر جی لیا ہے میں نے اس کو، ہے نا. تو آپ بھی کر جی سکتے جی، ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اس کی چالوں کو لیکن وہی پہچانے بات اور ہے آپ کہ اس کو بالکل تابع کر اللہ کے سکتے ہیں. کرین کی بات کر رہی ہوں میں، نفس کی بات. نفس تو ایک الگ چیز ہے نا. تو وہ نفس تو سے لگے. جی نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، اس کی تو 3 قسمیں ہیں نا. تو اس جی کو تو آپ نے نفس مطمئنہ بنانا ہے نا. یہ والا جی کریم بالکل. جو مقرر ہوتا ہے، جو آپ کے دماغ میں بس اسے ڈالتا ہے اور پھر آپ سے برے کام کرواتا ہے، یہ کرین جی ہوتا ہے. اور یہ جب بہت زیادہ انسان نافرمانی کرتا ہے اس کے اوپر کرین مقرر ہوتا ہے. مثلا آپ کا بچہ ہے کوئی خدا نخواستہ، اچھا. بالکل ہی وہ غافل ہے، پتہ ہے اس کو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ ہر چیز سے مانتا سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں کرتا. وہ نہیں غافل ہے، کرتا. اپنی آخرت سے غافل ہے، موت سے غافل ہے، ہر چیز سے غافل ہے. ایسے بچے ہوتے ہیں. اب جی انہی نیک بچوں میں ایک آدھ بچہ بھی اس طرح کا بھی ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ کرین آتا ہے اور وہ اس کو اس میں آگے 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 اور آگے لے جاتا ہے، مقرر ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمزاد ہے یہ نفس ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. اب ہر ایک کی الگ الگ اوپینین ہے. ڈاکٹر فلتاشمی کی ہاں جی الگ ہے، بالکل. باقی لوگ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی اس کے بارے میں نے تو سبھی کو تقریباً تھوڑا تھوڑا پڑھا ہوا ہے نا. تو وہ ایک جی جی. کنکلوژن جو نکلتا ہے نا اینڈ پہ وہ. اچھا. تو اس لیے میں کہتی ہوں آپ ریسرچ اپنی ضرور کیا کریں. میری بات پہ کبھی بھی نہیں آ رہا ہے، چاہے آپ کو جتنی بھی کوئی صحیح بات بتا رہا ہے لیکن پھر بھی اپنا آپ ضرور دیکھا کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس بات کا بھی واقعے کا ذکر ہوا کہ کیونکہ شیطان اس وقت تک کوئی شیطان نہیں تھا، یعنی جب اس نے انکار کیا نا ہوں تو یہ اس کا نفس ہی تھا جو جس میں تکبر تھا اور حسد تھا. ہوں. ہاں تو اسی نے اس کو بنایا نا، جی اسی نے اس کو بنایا نا، اسی نے اس کے اندر نفس کے اندر وہ چیزیں آئیں اور پھر وہ بجائے اس کے کہ اس کا تزکیہ کرتا یا اپنے نادم ہوتا ہے جی. تو اس نے آگے اور بڑھنا شروع کر دیا. پھر وہ کیا ہوا، پھر لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا اس نے. تو اسی یعنی طرح باجی جب انسان وہ بھی. آدم علیہ السلام کا وہ جب ان کا جسد پڑا ہوتا تھا تو دیکھتا تھا نا، ہوں اندر سے بھی گھوم پھر کے دیکھتا ہوں تھا کہ یہ اندر سے خالی ہے اور ہوں. اس میں اصل خواہشات میں ہوں گی تو تو وہ میں اس پہ حاصل قابو اسی پا وقت لوں ہو گا. گیا تھا جی جی. جب خلیفہ بنانے کا حکم ہوا تھا رشتوں میں. اللہ حکم تعالیٰ ہو گیا تھا. ہاں جی. اسی وقت اس کے اندر حسد آ گیا تھا کہ اس کو کیوں نائب بنایا جا رہا ہے زمین پہ، تو مجھے اس کو یہ بنانا خیال چاہیے. نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں اس کے نفس کی باتیں بھی اندر جو ہوں. انسان کی چل رہی ہوتی تو ہیں. ہم نہیں جانتے، ہمیں بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی باتیں جانتے ہیں. جی پتہ تو سب کو ہی صحیح ہوتا ہے، بات اس کو بھی ہے. پتہ تھا لیکن ہم نہیں نا. پھر وہی ہے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے اصل میں. ابھی اپنے بچوں کی ٹریننگ، کچھ چیزیں ہم میں عادات بڑی اچھی ہیں، وہ ہم سے بھی اچھی ہیں ہمارے بچوں میں، ہے نا. صحیح بات ہے. ہاں چھوٹے چھوٹے ان کے بچے آگے، ان کے جو بچے آ رہے ہیں ان میں اور زیادہ وہ زیادہ اچھی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے انشاءاللہ. بچوں نے ہماری مجلس کی ہوئی تو کچھ اس میں خراب ہیں کچھ اچھی ہیں، لیکن وہ جو ان کے بچے ہیں نا وہ پھر بھی صحیح ہیں. اور ان کو آگے تھوڑا سنبھالنا بس وہی کام ہے کہ ان کو ذرا سا گائیڈ کر دیں. پہلے ماں باپ تھوڑا گائیڈ ہوں پھر آگے بچے بھی گائیڈ ہو جائیں. تو ہمیں تو کوئی ماں باپ کے پاس تھا ہی نہیں اتنا نالج جتنا ہم نے ان کو دیکھا، ان کی تربیت جو بھی تھی جتنا ان کے پاس تھا. کچھ آپ کا جینز کا بھی ہوتا ہے، کچھ خاندان کا بھی ہوتا ہے نا. جی ایک ہوتا ہے نا کہ اس کا بھی تھوڑا اثر ہوتا ہے. شاکلہ بنتی ہے. جی شاکلہ جو بنتا ہے نا وہ آپ کا سارا بنتا ہے، ماحول میں رہتے ہیں. تو یہ شاکلہ جب بن جاتا ہے تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. کوئی کہے نا پہاڑ کچھ. ہل گیا تو مان لینا، لیکن یہ بولنا کہ فلاں آدمی نے اپنی فطرت بدل دی ہے وہ نہیں ہو سکتا. فطرت نہیں، وہ شاکلہ جو بن گیا ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا. تو وہ ہم پھر بچوں کا صحیح نہیں کر سکتے، وہ شروع میں ہی کرنا ہوتا ہے. اچھا سوال دیکھتے ہیں پھر. اچھا آیت نمبر 62 نہیں 63 آپ نے کی ہے نا.
تو جی 64 بھی ہاں ہے جی۔ اچھا 63 ہے۔ اچھا شیطان کی پیروی کرنے والوں کی سزا بتائی گئی ہے اس میں، جزاؤکم۔ اب یہاں جزا اچھا بدلہ تو نہیں ہوگا نا، برا ہی ہوگا، برا ہی ہے جزاء جی، مفعورہ، جہنم یہ ہے مفعول مطلق مطلق مطلق، ہم، اور یہ ہے مطلق اچھا یہ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں؟ باقی کو سب کو نام دیے ہوئے ہیں، مفعول فی، مفعول لہو، ماؤ، ہے نا سارے، اس کو مطلق جی۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام ان کو سمجھ یہ ہی نا نہیں آیا سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کا نام کیا رکھے، تو اچھا انہوں یہ نے پھر وجہ ہاں جی اس کا نام انہوں نے مطلق رکھ دیا، ایبسولوٹ معنی ہوتا ہے ایبسولوٹ، اچھا یعنی فعل کے روٹ ورڈ سے آگے مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے، اسی فعل کے روٹ ورڈ سے آگے مصدر آتا ہے تو مفعول مطلق کہلاتا ہے، جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ٹھیک ہے۔ اب وہ مصدر کیا ہے، وہ مفعول، وہ آپ کا مفعول ہے، منصوب ہے، لیکن وہ کیا ہے، مفعول بھی نہیں ہے، فی ہی نہیں ہے، لہو نہیں ہے، معاہو نہیں ہے، بلکہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ وہ فعل کے روٹ ورڈ سے آئے۔ اب اس کو ان کو کوئی نام نہیں سمجھ آ رہا تھا، باقیوں کے نام جی سمجھ آئے۔ مفعول مع کیا ہے وہ؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک واو ہوتی ہے جو کہ ما کا معنی دیتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ایک منصوب اسم آتا ہے نا، اچھا تو وہ جو دونوں ہوتے ہیں نا، یہ ما کا معنی دے رہی ہے اور آگے منصوب اسم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ما کے بعد تو مجرور اسم آنا چاہیے لیکن منصوب اسم آ رہا ہے، تو اب یہ جو منصوب اسم ہے یہ مفعول بن رہا ہے، تو یہ کون ہے، کون سا مفعول ہے، مفعولا معاہو۔ اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے باجی، اس طرح نہیں ہاں سمجھ آئے گا۔ بہت سی ہیں، جیسے اچھا سر تو، میں چلا، میں چلا مع و زیدن کرنے، صحیح ہے نا، تو یہ کیا سر تو، یا اس کے آگے وجبلن کر دیں، میں پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلا، تو یہ وہ جو ہے یہ ما کا معنی یہاں پہ دے رہی ہے، اس کا آپ کوئی اور معنی نہیں کر سکتے، وہ کے بہت معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ واو المائیت ہوتی ہے، ما کا معنی دیتی ہے۔ ساتھ میں چلا، سارا یسیرو کا مطلب ہے چلنا، سیر بھی اسی سے بنا نا، سر تو میں چلا یا میں چلی، و زیدن زید کے ساتھ، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب یہ اس کے بعد ایک ٹھیک منصوب اسم آ رہا ہے جو کہ وہ ایسی وہ کے بعد آ رہا ہے جو ماں، تو یہ مفعول کون سا مفعول کہلائے گا، مفعولاً بھی نہیں کہلائے گا، مفعولاً لہو، مفعولاً معو، مفعول مطلق نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ مفعولاً معو ہے۔ تو آپ اس کی ابھی ہاں ڈیفینیشن پڑھ کے دیکھنا، اور وہاں مثال بھی لکھی ہوگی آپ کی کتاب میں، مفاعل خمسہ کا چیپٹر نکالنا، اپنی کتاب کو ہوا لگوایا کرو، گرامر کی کتاب، میں آؤں گی تو پھر ہی لگے گی، تو میں آ جاؤں گی انشاءاللہ، موڈ بنے گا، موڈ بنا رہی ہوں تھوڑا آہستہ آہستہ، تو اصل میں میرے گھر کی کلوزنگ ہے ابھی، تو وہ ختم ہو جائے، تو پچھلے والے گھر کی نا، اس کی کلوزنگ ہے اسی مہینے میں، وہ سارا ایک ٹینشن ہوتی ہے، ظاہرہ ہینڈ اوور کرنا ہے گھر، دوسروں کو پورا خالی کر کے، وہ اندر سے ایک فیلنگز بھی ہوتی ہیں جدائی کی وہ ساری میرے اندر پل رہی ہیں ابھی، تو میرے بچے کہتے ہیں وہی آپ نے اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے آپ اتنا، تو میں لیتی تو نہیں ہوں، لیکن کچھ چیزیں اپنے بس میں نہیں ہوتی ہیں نا، ہو ہی جاتی ہیں۔ جی وہاں ٹائم گزرا وہ آپ کا جی بہت ٹائم گزرا، بہت یاد ہے، میں کبھی سوچتی بھی ہوں نا اس بارے میں، تو ایک ایک جگہ مجھے یاد آتی ہے، اس میں شہتوت کا پیڑ اور اچھا اتنے شہتوت کھائے ہیں اس سے میں نے، اور وہ کالے والے بازار میں نہیں ملتے، وہ والے وہ نہیں ماشاء ملتے، اللہ وہ اتنا لگتا ہے جون جولائی میں پھل کے آدھا تو گر ہی جاتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، الحمدللہ، تو وہ بھی میں مس کروں گی، تو بہت ساری چیزیں، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں تو کھلا لایا کروں گا، فکر نہیں، تو اس طرح کی چیزیں، چلیں ہو گیا، تو میں سوال کر رہی تھی، ہاں اس میں ایک لفظ آیا تھا استفزز، جی یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، کہاں پہ گیا ہے، آپ نے پڑھا ہے نا، یہ والا، اس کا بتائیں مجھے۔ یہ باجی یعنی کہ
بہکالے بہکالے یعنی ان کو فا زیزا روٹ ہے نا اس کا، ہے نا، زیادہ جی. باب استفعال ہے. باب استفعال کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ اس میں چاہت ہوتی ہے، اس میں طلب ہوتی ہے نا، طلب، کوئی طلب کام ہوتی کرنے جی کی طلب ہوتی ہے. جی صحیح ہے نا، جیسے استغفار جی اور استخارہ، اس طرح کے لفظ آتے ہیں نا، تو اس میں طلب کی جاتی ہے نا، مغفرت طلب کی جاتی ہے. تو یہاں پر جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا آپ اس نے کے معنی ساتھ کیا کیا واجب تھا؟ اور بہکالے. اور بیکار ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو بیوقوف میں نہ لینا، ہے نا، جی جی جی. پھسلا لینا. اصل میں اس کا سیکھے میننگ چھوٹی ہوتا ہے سی فاز ہے نا، اکھاڑنا. اکھاڑنا جی، لکھا ہوا ہے ہاں ساتھ. ٹھیک. ہاں، اکھاڑنا بھی ہوتا ہے نا، تو اچھا اصلی معنی اچھا. میں بھی جایا کرے تو وہ بھی ہوتا ہے. تو پھر یہ باب استفعال سے ہے، اور یہ فعل امر ہے نا، کیونکہ شروع میں حمزہ جی ہے اور جی آخر میں بھی حمزہ آ رہا ہے. تو پھسلا لے، بہکا لے، بیوقوف بنا لے، تو پھر سے مراد کیا ہوگی؟ وہی جو آپ نے بتانا ہے، اچک لینا. اچک لینے کے معنی میں ہے نا، بیوقوف بنا لے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے نا، بیوقوف میں ٹھیک. جب آپ نے پھیلا، پھسلا لیا تو پھر آپ نے اچک ہی لیا نا. اچھا ایک کے بچہ لیے جی. ہے، اس کو آپ اغوا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو پھسلائیں گے، بلائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، وہ نہیں مانے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ اور کریں گے، پھر اس کو کوئی لالچ دیں گے، ہے نا. جی. تو پھر آہستہ آہستہ وہ کیا ہوگا، آپ اس کو اچک لیں گے اور لے جائیں گے. تو یہ مطلب ہے. تو مراد کسی کو بہکا کر اچک لینا یا بہکانا، یہ معنی ہے، مصدری معنی جو ہوگا بہکانا ہوگا. ٹھیک بصوتی ہے. کا، اپنی ساتھ اپنی آواز کے. شیطان ہاں کی یہ آواز سے کیا مراد ہے؟ یہ باجی اس کی نا جو وسوسہ ڈالتا ہے، اور خفیہ آواز اس کی. ہوں، اور اس وسوسہ کے علاوہ جو ڈالتا ہے ہے، مائل کرنے اور کے لیے نا، برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے. ہوں اور اس کے علاوہ جو بھی اس انسان اور جنوں میں جو اس کے ساتھی ہیں، ہوں ان کی کوئی بھی برائی کی طرف کی ان کی کوئی دعوت، ہوں چاہے کوئی ماں باپ، بہن بھائی ہوں یا کوئی دوست ہے، کسی کی بھی ایسی دعوت جو کہ برائی پہ مبنی ہو. بالکل 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 ایسی اس بات کے ہے. علاوہ ہر وہ تعلیم، آواز، ہر صوت وہ کا مطلب آواز یہاں پہ ہر وہ آواز بھی ہے جو آپ کی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے. بلائے بالکل. ہے نا، ایسے بہت سے اور پھر بیٹھے ہیں. ہوں، بیٹھے ہوتے ہیں پھر لوگ. باجی انہوں نے غنا کا بھی اس کا ہوں، میوزک کا بھی کہا انہوں بالکل. نے، یہ ایسی بے حیائی والی شاعری بھی ہوں اور میوزک بھی. اس کے علاوہ یعنی ہر وہ ہوں آواز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے. بالکل، ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، جیسے موسیقی، گانے بجانے، آلات موسیقی، آج کل ٹی وی کر لیں، سیل فون کر لیں، یہ ساری چیزیں اسی میں آ گئے. صوت ہی ہے نا، جی بالکل جی. آپ اس میں کچھ بھی سنیں. تو ہر چیز بری نہیں ہوتی ہے. انسان نے جب گن بنائی تھی تو اس نے اپنی حفاظت کے لیے بنائی تھی، اس کا استعمال غلط ہو گیا. اب لیپ ٹاپ ہے یا سیل فون ہے تو ان کا استعمال غلط ہوتا ہے، چیزیں تو غلط نہیں ہے، کتنے فائدے کی ہیں. صحیح ہے نا. جی بالکل جی. تو اب جو مائکرو فون یا فون جو ہوتے ہیں نا، مائکرو فون ہی ہوتے ہیں نا، اسپیکر، جو لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں، تو وہ کس لیے؟ اذان کی آواز سب کے گھروں میں جائے. لیکن لوگوں نے کیا بنا دیا اس کے اوپر؟ ہر 2 منٹ کے بعد کچھ اعلان ہو رہا ہے، جی پیاز آ گئے ہے لے جاؤ، ہے نا. یہ ویسی آوازیں گاؤں میں آتی ہیں ہر 2 منٹ کے بعد. چاول آ گئے آ کے لے جاؤ، آٹا آ گیا لے جاؤ، یہ مسجد میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ اچھا. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی جمعے کا ٹائم ہے، اور یا ویسے ہی کوئی آ گئے مولوی صاحب وزٹ پہ آ گئے گاؤں کے، اب 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. گھر میں مریض بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، اور جن کے گھر کے پاس وہ اسپیکر ہوتا ہے، گھر کی مسجد، ان کی تو اور شامت آتی ہے. وہ آواز ایسی پھیلتی ہے اس کی کہ وہ عذاب بن گیا. ہوتا آیا کس لیے تھا؟ مسجد کی اذان کی آواز سب پہنچے، جگہ دے. تو اس چیز بری نہیں ہوتی، استعمال برا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد اس نے اور بھی کچھ کہا تھا. ایک تو صوت، آواز کے ذریعے، وجل علیہم بخیلی کا، یعنی خیل ہوتا ہے گھوڑے کو کہتے ہیں اصل میں. صحیح ہے خیل جی. خیال سے ہے نا،
تو جی جی گھوڑا جو ہے وہ بھی اپنے خیالوں میں رہتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، ہے نا، اس لیے اس کو خیل کہتے ہیں گھوڑے کو بھی، گھوڑی کو تو اور ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے، خیل بخیلی کا یعنی پیدل سوار جو بھی ہیں وہ پیادے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ورجلی کا اب رجلی کا کیا ہے، یہ پیادے ہے، یہ پیادے جی ہاں یہ رجل سے بنا ہے نا، ٹھیک ہے جی نا، تو رجل ہوتا ہے پاؤں، رجلی کا وشارک، اب اس کا مجھے بتا دیں، شارکہم فی الاموال، یہ کیسے کرے گا؟ بنونا شراکت باجی مال میں یہ کہ وہ حرام کمائی کے ذریعے یا ہر حلال کو حرام کر کے بھی، جیسے یا اپنی جو ان کی کمائی ہوتی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، مثلا جیسے وہ جو جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، یا کسی آستانوں وغیرہ پہ جا کے جو چڑھاوے وغیرہ، نظر و نیاز، یہ بھی یہ نہیں کہ ان کی کمائی میں حصہ دار بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی شادیوں پہ جو خرچ کرتے ہیں فضول ہاں قسم جی کا، بالکل بلا ضرورت خریداری کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، نمازیں ضائع کرتے ہیں، لون بھی لیتے ہیں بعض دفعہ، بالکل جی، پھر قبروں یعنی پہ جو اسراف وغیرہ قبروں اترا۔ پہ جو اتنی مہنگی مہنگی چادریں خریدتے ہیں اور قبروں پہ چڑھاتے ہیں جا کے، اور رات کو وہ کیا کرتے ہیں، ساری لپیٹ کے واپس ٹھپ کے رکھ دیتے ہیں، اور صبح پھر دوبارہ وہی بکتی ہیں اور وہی چڑھتی ہیں، دیکھیں کتنا بڑا بزنس ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ سوچتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم بہت واقعی بڑا کہ نیک کام کر رہے ہیں، چادر خرید رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنا نئے لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، جو 100 بار بک چکی وہ ہوتی ہے کسی کو، چادر۔ جی کسی کو وہ پہنا بلکہ لباس پہناتے تھے کسی انسان زندہ کے لیے۔ ہاں وہی نا، کسی کے بےچارے چتھڑے بچوں کے قمیض ہوتی ہے تو شلوار نہیں ہوتی، شلوار ہوتی ہے تو قمیض نہیں ہوتی، تو ان کو لباس پہنا دیں، جسم ڈھک جائے ان کا، ان کو کوئی کھانا کھلا دیں، کچھ کر دیں، یہی کام کرنے کے لیے رہ گئے، قبروں پر چڑھاوے۔ یہ دعا وغیرہ صرف زندوں کے لیے ہے، زندوں سے آپ کروا سکتے ہیں، مردوں سے نہیں کروا سکتے، ہم تو بےچارے خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ کتنے یعنی بیوقوفی ہے نا، شاید قرآن سے دوری ہے یا کیا ہے، یا ایسے ہی دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارے ماں باپ ویسے دے چلے جا رہے ہیں، کون سی صدی آ گئی ہے پھر بھی وہی حال ہے ابھی تک، یا اللہ۔ پھر گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا، ہے نا، ٹھیک ہے، شراب اسراف جوا وغیرہ، تبذیر وغیرہ۔ شراب میں، جی جوئے میں، ہے نا، اور کلبوں میں، اور ادھر ادھر جو بھی ہے، آج کل تو نئے نئے طریقے آ گئے ہیں اور نئے نئے کام ایجاد ہو رہے ہیں۔ پھر حرام طریقوں سے مال کمانا بھی اسی میں آ جاتا ہے، اسی میں ٹھیک۔ اسی میں آ جاتا ہے، شراب کا کاروبار ہو یا پھر سودی کاروبار ہو، اس طرح کے ہوتے ہیں نا، یا جوئے کا کوئی بیوپار ہو، لاٹری ٹکٹ وغیرہ خریدنا، یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں، مال میں۔ مال میں شراکت سے کیا مراد ہے، یہ میں نے سوال پوچھا تھا اور اس سے مثالوں سے واضح کریں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب انسان نا اپنے آپ پہ بھی نہیں خرچ کرتا، شیطان اس کے دل میں ایسا ڈالتا ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا، یہ بھی میں نے بندے دیکھے بخل ہیں، کرتے ہیں، پھر دال بخل کھاتے اتنا رہیں گے، زیادہ۔ دال کھاتے رہیں گے، پتہ نہیں ان کے نصیب میں اللہ نے دال ہی لکھی ہے، حالانکہ اتنا پیسہ ہے، اتنا بزنس، اتنا کچھ ہے، کھانی دال ہی ہے۔ تو اب جی یہ کیا ہے، یہ بھی شیطان نے ڈالا کہ تو نے اپنے اوپر اچھا نہیں لگانا، کہاں لے کے جائے گا وہ مرنے کے بعد، کدھر جائے گا؟ تو کفن میں تو کہتے ہیں کوئی جیب نہیں ہوتی نا۔ اچھا، باجی ویسے جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے نا وہ بھی شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اس میں بھی بالکل اس میں حصہ ہوتا ہے، وہی کھاتا ہے، اس نے پوچھا تھا نا کہ ہوتا ہے۔ میرا کیا ہوگا، شیطان کا جو کھانا وانا وہ کیا ہوگا، شیطان نے اللہ سے پوچھا تھا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرا کھانا پینا کیا ہوگا اور میں کہاں رہوں گا، تو اس نے کہا جس گھر میں کلمہ پڑھ کے نہیں داخل ہو جائے گا وہ تیرا مسکن ہوگا، اور وہاں پہ جو برتن ڈھکے ہوئے نہیں ہوں گے ان میں تیرا کھانا ہوگا، اور جو بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھائے گا وہ تیرا کھانا ہوگا۔ تو اب یہ باتیں ہمیں بتا بھی دی گئی ہیں، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی بتائی گئی ہیں نا، جی بالکل۔ لیکن ہم لوگ کو بعض دفعہ یاد ہی نہیں رہتی۔
گھر میں داخل ہونے کی دعا نہ پڑھے تو وہ داخل ہو جاتا ہے کہتے ہیں اور اس خالی کو گھر بستر ہو، پہ آپ کوئی بھی نہ ہو، آپ آئے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، گھر خالی، آپ باہر سے سارے جی باہر تھے، آپ دعا پڑھ کے اندر داخل ہو، داخل ہو، دایاں سونے پاؤں رکھ سونے کے جی تبھی تو جھگڑے لڑائیاں اور یہ سب ہوتی ہیں، برکتیں ختم ہو گئی ہیں نا، اس لیے تو پھر بستر کو اگر نہیں پڑا مطلب جھاڑ ہاں کے اور دعا ہاں نہیں پڑی وہاں پہ بھی وہ آ جاتا ہے کھانے کی جوتے میز پہ مطلب جوتے کو کھانے جھاڑ ہر کے جگہ پہ پہنو، دایاں جوتا پہنو، یہ سنتیں چھوٹی چھوٹی ہیں نا، ہم تو ایک سنت پہ بھی عمل نہیں کرتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے تو وہ ایک ایک آیت پہ رکتے تھے تاکہ پیچھے والا پڑھ لے، اور ہمارے تو وہ دوڑ لگاتے ہیں کہ پیچھے والے بےچارے ابھی وہ شروع پہلی آیت پہ ہوتے ہیں تو ان کی ختم بھی ہو جاتی، قرآن ایک شروع ہو واقعہ جاتا ہے ہے باجی پھر کس طرح کوئی مثال سے واضح کیا گیا ہے کیا کہ دو شیطان آپس میں ملتے ہیں تو ایک بہت دبلا ہوں پتلا اور بری حالت ہوتی ہے اور ایک بہت ہٹا کٹا ہوتا ہے نا ہوں تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری یہ حالت ہاں مطلب تم اتنے اچھے ہوگا، حال میں ہو کچھ چیزیں گاڑی بھی مطلب مثالیں بھی بنا لی جاتی ہیں نا، جی جی تو کہ میں مثالیں بھی ایسے بنا شخص کے ساتھ ہوں جو کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہاں وہ کھانا کھاتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھاتا ہوں وہ نہاتا ہے تو میں اس کے ساتھ نہاتا ہوں وہ ہوں جو بھی یعنی تیل لگاتا ہے کچھ بھی تو میری صحت بہت اچھی ہے تو ہوں دوسرا والا جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں جس شخص کے ساتھ ہوں وہ ہر وقت ہاں اللہ کو یاد کرتا ہے تو بالکل میں بھوکا رہ جاتا ہوں اور اس طرح بھوکا رہ جاتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، شیطان کو تو مات دینی ہے نا، ابھی اسی مثال سے آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جی تو آپ اسی پہ آپ بسم اللہ پڑھنی شروع کر دیں، ہر کام سے پہلے برکت بھی ہوگی، اللہ کا نام جس کام پہ لیا جاتا ہے اس میں پھر شیطان ہی داخل ہوتا ہے، اور باجی جو شیطان مسنون اذکار ہے نا ہر موقع کے یعنی اس کو بھی پڑھ لینے سے نا جیسے واش روم جانا سونے ہوں جاگنے اٹھنے کے تو ہوں یہ کثرت سے اللہ کے ذکر میں ہی آ جاتا ہے اللہ کے ذکر میں، تو اس لیے تو زبان تر ہوتی جی کب ایسی تبھی ہوتی ہے واش روم سے نکلے تو پھر ذکر شروع ہو گیا، جی واش روم کھانا میں کھانے داخل لگے ہوئے تو کچھ بھی کھانا کھاتے ہوئے ذکر، گھر سے نکلتے ہوئے ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ذکر، جوتا پہنتے ہوئے رائٹ سائڈ سے سنتوں پہ جی عمل کرنا ہے، جھاڑ کے پہننا ہے، بستر کو جھاڑ کے سونا ہے، لیفٹ سائڈ پہ سونا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ برے برے خواب کیوں آتے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ سونے نہ سونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، باجی رائٹ سائڈ پہ سونے نا ہاں رائٹ سائڈ پہ سونا ہے اور لیفٹ نہیں سائڈ پہ نہیں سونا، رائٹ نہیں سائڈ پہ سونا جی سونا اور ساتھ تکیا بنا کے ہاتھ کا سونا ہے، تو جی ایک ایک چیز وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن بھاگ گیا تھا جب انہوں نے مسواک کرنی شروع کی تھی، ہاں جی دشمن پہ فتح نہیں ہو رہی تھی شکست پہ انہوں نے کہا ہم نے کچھ سنت بلا دی ہے، تو پتا چلا مسواک نہیں کر رہے تو مسواک کرنی شروع کی، درختوں سے ٹہنیاں توڑی پورے لشکر نے، تو وہ سمجھتے ہی اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، آ رہے ہیں ہماری طرف ابھی، وہ بھاگ گئے ڈر کے، تو روم ایسی تو نہیں فتح ماشاء ہو گیا اللہ تھا، ایسی اللہ تعالیٰ نے دلوں میں روک تو نہیں ڈال دیا تھا، جنگ ہوئی ہی نہیں، اور اتنے رومی یار 10 لاکھ کی فوج، ہوں اور 1 لاکھ بھی اللہ نہیں تھے بہت مسلمان، 3,000 مسلمان تھے، اچھا تو اس طرح کی چیزیں ہیں، سیرہ بھی پڑھیں، سب چیزیں پڑھیں، ان سے پھر بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو پھر شیطان جو ہوتا ہے نا وہ، یا آپ نے اگلی آیت ابھی کی نہیں، میں یہ کسی اور سے کرواتی ہوں پھر میں، تو یہ اولاد میں کیسے کرتا ہے، وہ اولاد میں اولاد میں باجی سب سے پہلے تو وہ جب آپ جو جنابت کی دعا ہے وہ پڑھ لینی چاہیے ہوں ورنہ وہ پہلے وہاں پہ ہی شامل ہو جاتا ہے ہوں پھر اچھا اس کے بعد پھر ان کی تربیت ان کی اچھی نہ کر کے ہوں یعنی کہ ان کو کھلائیں پلائیں لیکن ان کی تربیت بھی نہ کرنا مطلب ہوں وہ بھی اس پہ شامل ہو جاتا بعد ہے دفعہ ورنہ ابورٹ کروا دیتے ہیں تو وہ بھی شیطان ہی کرواتا ہے نا، کون بہت کرا کرواتا دیتے ہے، ہیں وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، بعض قتل اولاد ہاں قتل اولاد میں آ جاتا ہے، مفلسی کے ڈر سے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کھلاؤ گے کہاں سے، ہوں، جی تو پہلے ہی احتیاط کرو، اور پھر ہمارا تو ایمان ہے کہ آج بچہ روزی لے کے آتا ہے، میرے تو جیسے جیسے بچے بڑھتے گئے روزی بھی بڑھتی گئی، اور اللہ نے ہمیں، تو ہم لوگ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ماں باپ سے اچھی زندگی ہم گزاریں تو ہمارے بچے ہم سے بھی اچھی انشاءاللہ زندگی گزاریں گے، تو یہ تو ہمارے ماں باپ جو تھے اپنے ماں باپ سے زیادہ اچھی انہوں نے زندگی گزاری، ٹھیک ہے، اسی طرح سے پیچھے سلسلہ چل رہا ہے، سب کو اللہ سنبھالتا ہے، سب دیتا ہے، چلے اگلی آیت میں علماء پہ حملے کی بات آ رہی ہے نا، آ جائے آگے نیکسٹ جی کون ہے، میں آ آ جاؤ جائے باجی آ جائے
پوچھا نہ کریں آگے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک عبادی میرے بندے لیسا نہیں ہے لاکا تیرے لیے علیہم ان پر سلطان کوئی زور وکفا اور کافی ہے بربی کا تیرا رب وکیلا کارساز. صحیح ہے. تو اس میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے علیہم ان پر کوئی بھی زور، وکفا بربی کا وکیلا اور کافی ہے تیرا رب. اس میں بھی کا ترجمہ نہیں آتا. یہ جب بھی فعل کے بعد کوئی حرف جر آتا ہے تو اس میں پھر ترجمہ اس حرف کا نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے قالا، کالا کے بعد لی آتا ہے نا، تو لی کا ترجمہ نہیں آتا لیے. صحیح ہے، صرف اس لفظ کا ترجمہ آتا ہے اگلے والے کا. تو وکیلا کیا ہے؟ کارساز. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وکیل ہوتا ہے نا، یعنی وکالت کرنے والا. اور کافی ہے تیرا رب تیری وکالت کرنے والا. وکیل کون ہوتے ہیں؟ اس کے سپورٹ اپنے سارے کام کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ کے وکیل بنایا جا رہا ہے یہاں پہ. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ جو ہے شیطان جو ہے علماء پر کیسے حملہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا ہے نا کہ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. علماء پہ کیسے کرتا ہے؟ کوئی 3 پوائنٹ بتا دیں مجھے. علماء پر باجی کے کیونکہ وہ ان کو اخلاص نہیں یہی ہوتا کہ ان میں نا، اخلاص نہیں ہوتا نا، اس لیے حملہ ہو جاتا ہے، شیطان حملہ کر لیتا ہے. جی باجی باجی ان میں اور جیسے وہ علم کا تکبر بھی ڈالتا ہے نا، اور تو نیکی کا تکبر، تکبر ڈال ہاں کر، جی بالکل. اور ان پہ زیادہ حاوی اس لیے جیسے ایک عام انسان کے اوپر کہ ایک شیطان جیسے حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو دیندار ہوتا ہے اس پہ 70 شیطان جو ہے وہ حملہ جی آور ہوتے ہیں، ہوں تو وہ اس کو نہیں، زیادہ اس ایک کے لیے زیادہ حافظ جیسے مشکل بھی کہتے ہیں ہوتا کہ ہے. ایک حافظ کے پیچھے جی 10 شیطان ہوتے ہیں، عام ہوں انسان کے جی پیچھے ایک اور حافظ کے پیچھے 10 شیطان. جی اس طرح سے جی. ہوں صحیح ہے بالکل. تو پھر جو ہوتا ہے نا اس میں خود پسندی زیادہ آ جاتی ہے. علم کا تکبر جو آپ نے جی کہا ہے نا، تو خود پسندی، جی علم کا اور یہ سب سے برا تکبر ہے. علم کا تکبر جو ہے جب انسان میں آ جاتا ہے تو یہ سب سے برا تکبر ہے. تو کبھی بھی علم عاجزی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی طرف آئیں، تکبر کی طرف نہیں. ریاکاری سکھاتا ہے. جب علماء میں جاتا ہے نا، جو اخلاص والے نہیں ہوتے، ان میں پھر ریاکاری، دکھاوا، دوسروں پہ برتری جتانا. دل میں جیسے شیطان بھی تھا تو اس نے کتنی عبادت کی ہے نا، لیکن اس میں جی سرداری کی خواہش تھی کہ میں خلیفہ بنایا جاؤں. تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو یہ اس کی اسی چیز نے اس کو زمین پہ پٹخا نا، پھر جہنم رسید کیا، مردود کیا، رجیم کیا. تو ہاں، پھر شیطان یہ سارے کام کروا رہا ہے علماء کو. اور کیوں کروا رہا ہے؟ کیونکہ ان میں اخلاص نہیں پایا اس نے. ٹھیک ہے نا. تو جی باجی خواہش نفس کی پیروی بھی کرواتا ہے. کس سے؟ شیطان علماء سے. جو علماء سو ہوتے ہیں نا، ایک علماء جو ہوتے ہیں نا، جو جن میں اخلاص ہوتا ہے، اور ایک علماء سو بھی ہوتے ہیں، ان سے خواہش نفس کی پیروی بھی کراتا ہے. وہ نفس اپنے نفس کے تابع ہوتے ہیں، نفس پہ ان کو وہ نہیں ہوتا، عبور نہیں ہوتا، قابو نہیں ہوتا. علم کے باوجود وہ بار بار گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. علم ہوتا ہے لیکن بار بار گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو اللہ کی مدد بھی نہیں، کہ اخلاص ہی خوش نہیں ہے. پسندی کی وجہ سے. جی دوسرا شیطان اب ان کا کرین بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو سب کچھ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں کافی ہے. میں نیکسٹ اسی میں سے سوال کروں گی. آپ آ جائیں نیکسٹ سسٹر، جب بھی آنا. عظما آ جائیں. جی باجی جی جی. یہی آخری والی سوال جو آیات ہم نے پڑھی ہے نا، جتنی بھی یہاں تک ہمارا سبق پورا ہو گیا، نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. جو بھی آیات پڑھی ہے اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بات کر رہی ہیں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ، جی اولاد کی بات ہوئی. تو اپنے بچوں کو شیطان کی شراکت سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدام کرنے چاہیے؟
ترجمہ تو ہم نے کر لیا. ہم، جی یہ کوئی جیسے نہیں، ان کو شروع بچپن کر. سے ہی جیسے جی وہی جیسے ان کو بچوں کو بچپن سے جو ہے نا ان کی ان کی جو تربیت جب ہم کر رہے ہیں تو انہیں ام، ام، ایک تو انہوں نے بتایا تھا نا کہ پہلے ہی وہی دعا جیسے اگر پڑھیں، نماز ٹھیک سے ہے نا. شروع کریں. جی نماز پہلے ہی دعا کریں بچہ. جی پہلے جی ہاں، ہاں وہ تو تو وہ دعا بھی سیکھنی چاہیے. جی ہم نہیں سیکھتے، ہم نہ سکھاتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ بتاتے ہیں، ہم شرم میں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کو اس دعا کا پتہ ہونا چاہیے. جی کتابی کوئی اس طرح دے دیں، کچھ ان کو طریقے سے بتا دیں کس طریقے سے. پھر جو اس کے بعد کیا ہے، یہ پہلا والا ہم، کام ہے. بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو شیطان سے بچانے کی دعائیں مانگنی چاہیے. دعائیں جیسے انہوں نے مانگی تھی نا، کس نے؟ عمران کی بیوی نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے. تو انہوں نے جی جی ہاں دعائیں ہاں جی مانگی تھی. پھر اور کیا کرنا چاہیے؟ تربیت آپ نے کہا اسلامی طریقے سے کرنی چاہیے. وہی جس طرح جی اسلامی ہوں طریقے سے جیسے ان کو نماز کے لیے ان کے اور ان کے جب چھوٹے ہوتے ہیں وہی تب ان کے ساتھ جو ہے نا زیادہ اپنے ساتھ اٹیچمنٹ کرنی چاہیے بچوں کو، اور ہوں شفقت کے ساتھ جو ہے نا ہوں آ، بچوں کو اپنا بچوں کو دوست ان کے ساتھ بنائیں، سختی کا اپنا رویہ جو ہے نا. دوست بنائیں، اکیلے نہ چھوڑیں ہاں ان کو. جو بھی چھوٹے ٹائم آپ کے ہاں ساتھ جب بچے گزرتا ہے چھوٹے ان کو ہوتے ہیں جب وہ اپنے نہ ساتھ. سمجھ ہوتے ہوں ہیں. جی ہوں جی اور پھر جیسے انہیں نماز کے لیے بچپن سے ہی ان کو عادت ڈالنی چاہیے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی طرف ہوں. ان کی پھر وہ سمجھ پہلے تو ان کی عادت جب بنتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو آ، سمجھنا شروع کرتا ہے نا انسان. دیکھیں، یہ عادت جو ہم بچپن سے ہی دو چیزوں کی چیزیں ڈالنی کرتے ہیں نا، ایک چاہیے جس ختنہ طرح سے کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا. ختنہ اور عقیقہ کرتے ہیں نا بچوں کا، تو یہ بھی ان کو شیطان ہاں سے بچاتے ہیں. جی جی یہ بھی ایک طرح کے وہ گروی ہوتے ہاں ہیں، تو جی وہ ان کو بچا لیتے ہیں. دونوں چیزیں جو ہے نا، حقیقہ وغیرہ بہت سی مصیبتیں نہ کرائیں تو بچے کے ساتھ ہی رہتی ہیں بلائیں. جی تو جی وہ یہ بھی، پھر اس کے بالوں کا صدقہ کرنا، وہ ہاں جی چاندی وہ ہوتا ہے نا، یہ کرنا چاہیے. آج کل تو میں نے دیکھا ہے، میرے سامنے بھی ایک بچی جی پیدا ہوئی ہے، ان کے کیونکہ بال وجہ بچی کے پورے ہیں، ابھی مہینہ ڈیڑھ چلے سے بھی نکل گئی ہے، ابھی تک انہیں بال نہیں اتروا ہے. بجی یہ دوسرے جی بجی یہ دوسرے جو لوگ ہیں کرسچن وغیرہ دوسرے یہ لوگ یہ اپنے تو بچوں کو نہیں ان کے نہیں، بال یہ نہیں سر صاف نہیں کرواتے، کرواتے اس مسلمان طرح کی ہمارا بات کر رہی ہوں. یہ نا کہ ہم مسلمان کی بات ہاں کر رہی جی وہ ہوں. کرواتے ہیں لیکن اب وہ ان کی دیکھا اپنا دیکھی جو ہے نا وہ لوگ وہ یہ جو انہیں یہ چیز نہیں پتا کہ عقیقہ کیا ہے یا صدقہ ہم نے کرنا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ان کے نیو وہ جنریشن میں نہیں ویسے آئے ہی تو کرنا ماں شروع باپ ہو تو گئے ہیں یہاں پہ بتا جو لوگ ہیں. سکتے ہیں نا، ماں باپ تو بتا جی سکتے ہیں، یا تو پھر ان میں ہوتا ہی جی نہیں ہے نا. تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک آدھ کو نہیں دیکھا، ہوں میں بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے بچوں کے بال مسلمان ہوتے بھی نہیں اترواتے. حالانکہ کیا ہے کہ ان کی لڑکا ہو لڑکی جی ہو، اس کی بالوں کی وزن کے برابر چاندی یا سونا جو بھی ہے اس کو صدقہ کرے، یا اتنے صدقہ پیسے دے دینا. جی صدقہ کیا جاتا ہے. ہاں، پانچویں دن جی نام رکھا جاتا ہے، نام بھی اچھا نام رکھنا چاہیے. حقوق ہے نا بچوں کے، یا اولاد کے حقوق ہیں. ہوں اچھا نام دینا ان کو، پھر اچھی تربیت کرنا. تربیت اگر آپ تربیت نہیں کریں تو یہ بھی بچے کا قتل ہے، یہ بھی قتل میں آ جاتا ہے. اچھی تربیت نہ کرنا، آپ نے اس کو مار دیا نا، ایک بچے کو آپ نے ڈاکو ہاں بنا جی دیا، وہ کرائمز میں ہو گیا، نشے میں پڑ گیا، تو آپ نے اس بچے کا قتل کر دیا. تو یہ چیزوں سے بھی جی بچانا، نہ بچانا قتل اولاد میں چلا جاتا ہے. یہ چھوٹے موٹے جی کرائم نہیں ہے. ماں کی تو سب سے بڑا کام ہی اور کوئی نہیں ہے، اس کی تربیت ہی کرنا ہے بچے کی، اس کا شاگلہ بنانا ہم ہے مدر اچھا. فیڈ کے لیے ہوں اپنے بچوں کو اب مدر فیڈ وغیرہ آپ دیکھیں بہت زیادہ بہت ہی ریئر ان کی نظر میں ہاں آتا ہے آپ کو وہ بھی ہے. اتنا زیادہ بستری ہاں پھر اور وہ ابورٹ، اس میں بیماریاں بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ. بچوں کو جی ایسے ہی بہانے سے ابورٹ کرا دینا، نہیں اتنے بچے نہیں چاہے. پھر دوسرا یہ جو سرجری کی طرف چلے جاتے ہیں، نہیں ہمیں یہ تکلیف نہیں اٹھانی، ٹھیک ہے ہمیں تو ہم سے نہیں ہوتا، جی بس ہمیں پین برداشت نہیں ہوتے، ہمیں تو سرجری کروانی ہے، پیسہ ہے تو ٹھیک ہے کروا لیتے ہے نا. جی تو یہ ساری چیزیں غلط ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے ہماری چیزیں بنائی ہیں وہ صحیح بنائی ہیں، نارمل ڈلیوری اور یہ وہ سب. ہاں کوئی مجبوری ہے تو پھر تو کوئی نہیں، اس میں کیا کر سکتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے تو صحیح ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ اور رسول کی جی محبت پیدا کرنی ہے بچوں میں، ان سے ڈرانا نہیں ہے. ہاں اللہ جی سے ڈرانا نہیں، ہم ڈرا دیتے ہیں اللہ یہ جنت جہنم یہ ہم سب کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. محبت پیدا، محبت سے جو کام ہو سکتا ہے وہ ڈرانے سے نہیں ہو سکتا.
جو پیار سے ہو سکتا ہے وہ نہیں، محبت پیدا کر دیں گے تو خود ہی اللہ سے کلوز ہو جائیں گے. جی رسول کی سنتوں پہ عمل کرائیں گے وہ خود ہی رسول سے کلوز ہو جائیں گے، آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. شروع سے ہی دین کی تعلیم، چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، ان کے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی، یہ صرف ماں کا کام ہے. باپ بیچارہ تو تھکا ہوا آتا ہے رات کو، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کی اپنی ایک الگ ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی طرف، خاص طور پہ بیٹوں کی طرف، وہ اس کو پوری کرنی چاہیے. تو یہ ہے اخلاق، بچوں کا اخلاق بہتر بنانا ہے. بچوں کا اخلاق بہتر بنانا ہے. وہ کیسے بنانا ہے؟ وہ ماں چیخ رہی ہوگی تو لازم بچے چیخیں گے. ایسا ہو ہی نہیں جی سکتا کہ اپنا بچے سکون میں رہیں. جس بچے آگے بالکل سے ڈبل چیختے ہیں. بچوں سے بحث نہیں کریں. کچھ ماؤں کو دیکھا ہے میں نے، بچوں سے بحث کرتی ہیں. بحث نہیں کریں، بحث کی جگہ نہیں ہے وہ. بچوں سے بحث نہیں کریں، بس آپ اپنا ایک ورڈک دے دیں کہ ہاں بس یہ، پہلے پیار سے بولیں، سمجھائیں، نہیں ہو رہا تو پھر اپنا آخری بتا دیں کہ بس ہو گیا، اب اس کے بعد تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ان میں شامل ہیں. اور بچی اب یہ بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے نا کہ ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح سے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7-8 مہینے کے بچوں کو جو ٹیک کیئر میں ڈال رہے ہیں. بہت چھوٹے اور بچوں کو. کہ جیسے اچھا یہ لوگوں سے تھوڑا سا وہ بہت ہو چھوٹے جائیں، بچوں کو انٹریکٹ ہو جائیں، اور تھوڑی انگلش آ جائے ان کو. ارے انگلش تو وہ گھر میں بھی سیکھ رہے ہیں اپنے کارٹونوں کے ذریعے، تو کیا ضرورت ہے؟ کارٹونز انگلش میں ہی دیکھ رہے ہیں نا بچے، یہاں پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہ تو اس سے بھی سیکھ رہے ہیں، تو وہاں کیا ہے؟ اچھا دوسرا، اب وہاں پہ پتہ ہے جو اوپر لیڈی ہوتی ہے ظاہر اس کے بھی اپنے بچے ہوتے ہیں، اس کے گھر کے بھی مسائل ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ سنگل مدر ہوتی ہے، وہ بچوں جی کے ساتھ آ کے کیا سلوک کرتی ہے؟ وہ بچوں کے جی ساتھ اور کیا خاص تربیت کر کرے گی جس کا اپنا ہی گھر بگڑا ہوا ہے؟ جی ڈے کیئر میں ایک ایسی عورت ہے جو جاب کر رہی ہے، جس کا اپنا ہی گھر بگڑا ہوا ہے، جس کے اپنی ہسبینڈ سے نہیں بنتی، وہ آپ کے بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ تو جس طرح ایک ماں، تو ماں کو 6 سال، بچے کو 6 سال تک اس کو گود اس کی ماں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اس سے جدا نہ کریں. 3.5 سال کا بچہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پہ اتنا کوئی لیکن وہ ہوا ہے کہ سیٹ ہی نہیں 2 سال ملتی. کا، ہاں 2 سال کے بچے یا پھر جن کے پاس وہ، تو ان کو فیسلٹی مل جاتی ہے اپنی گورنمنٹ کی، وہ اپنے جاب کی وجہ سے، تو وہ 6-7 مہینے کے بچوں کو بس کہ نہیں اور جی ہمیں بہت اور تنگ وہ کہتے کرتے ہیں ہیں اور ہمارے پاس تو انہیں جگہ ڈالا ہی ہوا نہیں ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے نام لکھایا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جگہ بنے تب ہے. تک. لیکن اب وہ یہ پیسے جو ہے نہیں ارن کر رہے ہیں، اور جو وہ دے سکتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، اور پھر بچے بھی ان سے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اٹیچ بھی پھر وہ انہی سے لرن کرتے ہیں نا، وہ اپنی مدر سے نہیں لرن کر رہے ہیں، بلکہ وہ انہی سے زیادہ اٹیچمنٹ بھی ان سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے. میں ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، ہاں. بالکل ایسا ہی ہوتا اور ہے. یہاں پہ یہ کہ جیسا سے یہ عام طور پہ فلپینوز وغیرہ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے گھروں میں اپنے ہوں، بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے، کسی ہوں، اور کے اپنے پیرنٹس کے اس میں. لیکن تو وہ بچے اس فلپینو جو اپنے انہوں نے رکھی ہوئی میٹس وغیرہ، وہ ان کے ساتھ ہوں، اٹیچ ہیں ہوں. کہ وہ کیا چھوٹا کر سا رہی ہے، وہ بچہ اس میں کو نے کل فالو کر رہے دیکھا، ہیں بچے. میرے گھر میں ہی آیا ہوا جی تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. تو اس کی ماں، میری بیٹی کا نواز، میرا نواسا ہی تھا چھوٹا والا، قاسم نام ہے. تو میں اس کو نا، اس کی ماں کو تھوڑی دیر روکنا تھا، میں اس کو، ان کو تینوں بچوں کو باپ کے ساتھ گھر جانا تھا. وہ صبح کے کہیں آئے ہوئے تھے، یہاں پکنک تھی کوئی، تو اس میں تو ان کو گھر جانا تھا، اور ماں کو میں نے روکنا تھا کیونکہ اس کی برتھ ڈے تھی، تو کھانا وانا اس کو باہر کھلانا تھا. اب وہ بچہ ماں سے الگ ہی نہیں ہو رہا یار. میں حیران ہو رہی کہ یار اتنا پیار ماں سے، کہ اس کو پتا ہے ماں یہاں رک رہی ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے آ بھی جائے گی، کوئی ایسا نہیں ہے، ماں بتا رہی ہے کہ میں رات کو آ جاؤں گی، 10 ساڑھے 10 تک آ جاؤں گی. وہ تو لپٹا ہوا ایسے حق کر رہا جیسے اس کی ماں کہیں دور دراز جا رہی ہے، اور پھر اس کو جو کسز کر رہے ہیں اس کے چیسٹ کے اوپر، پیار کر رہے ہیں، اور چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو. اسکول گوئنگ بچہ ہے، کافی بڑا ہے، 5 سال کا ہے، لیکن اتنی اٹیچمنٹ. تو میں حیران ہو رہی تھی، میں نے کہا ماں محبت دیتی ہے، رات کو سلاتی ہے پاس، اس کو سارا وہ ہو رہا ہے کہ میں کیسے سوؤں گا، ہاں جی ہے نا. تو وہ اس کو ہو رہا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں، جی تو میں تو بالکل. سونے کا ٹائم ہو رہا ہے. تو میں کیسے ماں کے ہاں بغیر جی سوؤں گا؟ کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھ سے سورۃ البقرہ سن کے، کہتے ہیں مجھے سورۃ البقرہ سناؤ، میں اس کے بغیر نہیں سوؤں گا. چھوٹا بچہ جس کی میں بات کر رہی ہوں، میں اس کے بغیر سونا ہی نہیں جی مجھے.
اب جس بچے کی یہ حالت ہو کہ وہ سورۃ البقرہ کہہ رہا ہے، اس کو نام بھی آتا ہے سب، اور کہہ رہا ہے سورۃ البقرہ سناؤ میں پھر سوؤں گا، تو یہ ہے اٹیچمنٹ. اب ماں ٹائم دیتی ہے تو ہے نا. چھوٹے جی سے بچے کی بالکل. میں بات کریں، ایسے بچے کو تو پرواہ نہیں ہوتی، شکر ہے ماں نہیں ہے، جاؤں گا گھر ایش کروں گا جا کے، اور میرے پاس تو ٹیبلٹ ہوگی اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، میں کارٹون دیکھوں گا، ماں تو منع کرتی ہے مجھے، ہے نا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا. میں خود ایسی میں حیران جی ہو رہی تھی. میں نے کہا میں یہ اپنے بچوں کی تعریفیں نہیں کر رہی بیٹھ کے یہاں پہ، میں حیران ہوتی ہوں ان چیزوں پہ، کیونکہ یہ میرے پاس نہیں تھی. میرے پاس یہ نہیں چیزیں تھی. میں نے اتنا کبھی نہیں جی. مطلب اٹیچ ہوئی بچوں سے، اور پھر اتنا اس طرح سے بچے بھی اٹیچ نہیں ہوتے. خیر ماشاء اللہ ہیں، بہت ہیں، لیکن اس طرح سے جیسے میں نے کل دیکھا نا منظر، اور وہ کیسے بچہ الگ ہوا ہے، تو وہ مجھے عجیب ہی ایک وہ دے گیا. چلیں دیر ہو رہی ہے. نیکسٹ کون ہے؟ آج باجی کون سی ہے؟ آئی ہے باجی کہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں ہے، اور آج ہماری آیات اچھا بھی صرف اچھا، 5-6 پھر تھے. میں ایک آخری تو سوال جی کر لوں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جی یہ سلام جی ختم باجی. کرتے ہیں. اچھا، عبادی، اللہ کے بندوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ عبادی کا لفظ بھی آیا نا، ان جی عبادی لیس لک، میرے بندے، ان سے کیا مراد ہے؟ آپ ہی جواب دے دیں عظما. باجی عبد ہے نا ان کی بندگی، جو ہوں مجھے یعنی کہ معبود سمجھتے ہیں، ہوں. ان کی جو صرف میری عبادت کرنے والے ہیں، جو ہمیں مجھے عبد کا مطلب ہی نہیں آتا. کوئی عبد کا مطلب بتائے گا کیا ہوتا ہے عبد؟ عبادت. عبد اب کا مطلب بندہ کیا ہے؟ یا عین غلام بار دال. مالک کے خلاف. عبد ہوتا ہے جی اس میں غلامی. غلام. جی غلام کیا ہوتا ہے؟ زر خرید ہوتا ہے نا، زر خرید ہوتا ہے. اس کے آقا نے کیا وہ کیا ہوتا ہے، اور کچھ مال دیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں، بلکہ کافی سارا دیا ہوتا ہے، اس کو بازار سے خریدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہر نبی نے اپنے آپ کو اللہ کا عبد یعنی غلام ہونے میں فخر محسوس کیا. اس سورہ کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا لفظ اپنے بندے کو لے گیا، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں جو وہاں مکہ سے کہاں پہلے اقصی لے گیا اور اقصی سے پھر آسمانوں میں لے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے یہ لفظ پسند کیا ہے، عبد کا، غلام کا. ہم اللہ کے غلام ہیں. اور غلامی جو ہوتی ہے، غلام جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کی سروس دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیسے آفس میں ہوتا ہے آپ نے 9 گھنٹے 8 گھنٹے جاب کیا اور گھر میں آ گئے 5 to 9، وہ والی نہیں ہوتی. یہ غلامی ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہے، دن اور رات میں ایک ہی بات ہے. دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہوتا آقا کے سامنے. آقا کے سامنے آپ کا دن اور رات برابر ہے. وہ رات کو بھی آپ کو حکم دے تو آپ نے وہ بھی ماننا ہے، اور دن کو دیتا بھی ماننا. یہ نہیں ہے کہ دن کو تو ایک حکم ماننا ہے اور رات کو نہیں ماننا، وہ آپ کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. تو عبادی میں بھی، پھر عباد میں بھی کیا ہیں؟ جو اخلاص والے بندے ہیں، ان کے اوپر جو میرے بندے ہیں، تشریف والی ہے نا، یا لگ گئی آگے، عزت دینے کے لیے یا لگائی گئی ہے. صحیح ہے. یعنی میرے بندے، بیتی میرا گھر، ہے نا. ایک ہوتا ہے گھر اور ایک ہوتا ہے میرا. بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب. تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اس کو عزت دی گئی نا اللہ کے نام کے ساتھ. یہاں پر بھی میرے بندے، لیسا نہیں ہے تیرے لیے علیہم. تو ہرگز اب آپ مجھے ہرگز بتائیں کہ نہیں. اللہ کے بندوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جی کون سے؟ اخلاص والے اللہ کے مخلص، چنے ہوئے. مخلص، جی چنے ہوئے اور چنے ہوئے، جن کو چن لیتا ہے وہ، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، جن پر شیطان کا زور نہیں قابل. چلتا، وہ ہوتے ہیں عبادی، جو اللہ جی کو مضبوط کڑے کو تھام کے رکھتے ہیں. جو پچھلے آیتیں پڑھی ہوئی ہیں نا سورۃ البقرہ میں، جی جی وہ والا اور ہے اللہ نا، کی کڑے والی بات. آیت الکرسی کے جی بالکل نیچے جو آیات آتی ہیں، جو طاغوت کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کو تھام کے رکھتے ہیں، اس کڑے کو جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. یہ اللہ کے ذکر میں جو مشغول رہتے ہیں نا، ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح اٹھا لی اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ والا ذکر نہیں ہے.
یہ والا ذکر ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ والا ذکر ہے۔ نماز ہے، نماز بھی کیا ہے؟ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اپنے ذکر کے لیے، پھر قرآن کی تلاوت ہے، پھر دعاؤں کا مانگنا ہے، دعا تو مخل عبادت ہے نا، جی تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور پھر دل سے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، اور ہر وقت کرنا، جو بھی سنت کے ہیں اذکار وہ بھی کرنا، جو ربنا والی دعائیں ہیں قرآن کی وہ بھی کرنا، صحیح ہے؟ تو اللہ کو حاضر ناظر جی سمجھو، تو یہ ساری چیزیں عبادی میں ہیں، ان کے اوپر پھر اللہ کا زور، یہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، بے شک کہہ کر کے کہہ دیا، عبادی میرے وہ بندے، میرے بندے، نہیں ہے تیرا ان پر کوئی بھی زور، کوئی بھی زور نہیں چلے گا۔ اگر یہاں من آ جاتا نا، اس میں اور بھی تاکید جاتے، من سلطان ہو جاتا تو یہ اور بھی اس میں زور آ جاتا، من سلطان، کوئی بھی زور نہیں ہے، وہ کفا بھی ربی کا وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب وکیلا۔ وکیل کا کیا مطلب بتایا تھا؟ جس کے ساتھ، جس جی کے کارساز جی کارساز، ہم کارساز کہہ دیتے ہیں نا، کام بنانے والا، جی کام کارساز نہیں۔ ہاں جی کراچی میں ایک جگہ جی کا نام بھی کارساز ہے، میں وہاں پہ بہت رہی ہوں، میرا بچپن وہیں اچھا گزرا ہے۔ اچھا اچھا کارساز تو وہاں ابھی بھی ہے فیصل روڈ کے اوپر، بہت سے لوگ میری بات اچھا سنیں گے تو ان کو پتہ ہے کارساز کیا ہے۔ وہ اصل میں نیوی کا علاقہ اچھا تھا جی نا، وہاں پہ سب بنگلو وغیرہ اچھا بنے ہوئے تھے، اچھا ہاسپٹلز بنے ہوئے تھے، میرا اچھا سارا بچپن وہاں گزرا ہے کارساز میں، کیونکہ ہمارے ابو نیوی میں تھے، تو وہ اچھا اچھا میں نے وہیں کے اسکول میں پڑھا اور سب کیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ انا کے ساتھ آ گیا میرا، پھر نفی کی جا رہی ہے بے شک پرزور طریقے سے کہ کوئی بھی زور نہیں ہے۔ اگر من بھی آ جاتا تو پھر سب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، نہیں لگایا۔ وکفا بھی ہوں ربی کا وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب وکیلا کا مطلب یہاں پہ ہے کہ ابھی کیا میں نے ایک ورڈ بتایا تھا، مجھے خود بھول جاتے ہیں جو میں نے صحیح ورڈ بتایا تھا، وکیلا کیا ہوتا ہے؟ جس کے حوالے اپنے سارے معاملات کر دیے جاتے ہیں، ہے نا، وہ وکیل ہوتا ہے نا۔ کارساز تو مطلب نہیں بنتا، یہ تو ایسے ہی بنا لیتے ہیں بس۔ وکیل کا مطلب جس پر تقبل، واو کاف لام توکل کا بھی روٹ ورڈ ہے نا، وق جی توکل کا وکل بھی ہے نا، موکل بھی اسی سے ہاں ہوتا ہے، جی وکل موکل ہے نا، وکل تو یہ سارے اسی سے ورڈ جی بنتے ہیں، جس پر توکل کیا جا سکتا ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وکیل پہ بھی آپ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر کے خود فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ بھی وکیل ہے نا، اس بندے کے وکیل ہیں، عبادی کے وکیل ہیں، اور کسی کے نہیں۔ اس پہ شیطان کا زور نہیں چلے گا، جس کا وکیل اللہ بن جائے گا شیطان کے خلاف، اس کو کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو دور سے پہچان لے۔ اب ان پہ زور نہیں چلتا، زور نہیں چلتا، یہ شیطان کو پہچانتے ہوتے ہیں، اس کے واروں کو پہچانتے ہیں، دائیں سے بائیں سے اوپر سے کہاں سے یہ وار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ کر بھی دے، اس کے جھانسے میں آ بھی جائیں تو فوراً جاگ جاتے ہیں فوراً، ہوش میں آ جاتے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت بتا رہی ہوں، ہوش میں آ جاتے ہیں، ہوش میں ایک دم سے جیسے ہوش میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو شیطان کا حملہ ہے۔ تو ایسے بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ تو بنائیں اس قابل اپنے آپ کو، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا ذکر کریں، یہی تو بولا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ابھی میں نے بتایا نا کن چیزوں پر اللہ کا، کن کام کے اوپر اللہ کا زور نہیں چلتا، 5-6 چیزیں گنوائی ہیں نا، تو وہ اپنے اندر لے آئے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اچھی بات کریں، بری بات نہ کریں، تیسرے بندے کی بات ہی نہ کریں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک ہی حل بتاتی ہیں غیبت سے جب باز آنے کا، تیسرے بندے کا ذکر ہی نہ کریں، نہ ذکر ہوگا، نہ اس کے بارے میں کوئی نفرت ہوگی، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کریں، اپنی بات کریں اور بس بات ختم کریں۔ اور یہ لمبی لمبی باتیں فون پہ، یہ ٹائم ویسٹ ہے، شیطان کا یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے، ٹائم ویسٹ کرانا، ہمارے یہ وقت میں جو لیتا ہے نا وہ، اوقات میں یہاں پہ اوقات کی بات نہیں آئی، اوقات بھی ہمارے لیتا ہے، ہمارے بچوں کے اوقات بھی لے لیتا ہے، اس کو ضائع کرواتا ہے، موڈ بن گیا ہمارا، کوئی کسی نے کہہ دیا آج تو میرا موڈ آف، آج تو میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کھانا بنانا ہے، نہ بچوں کو دیکھنا ہے، اور نہ میں نے آج نماز پڑھ لی ہے، میرا تو موڈ ہی آف ہے۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ شیطان کروا رہا ہے۔
یہ لاتا ہے اپنے پورے کے پورے اٹھا کے. صحیح ہے. چلے اوکے. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین یا رب العالمین. چلیے ٹھیک ہے. اوکے. فی امان اللہ. فی امان اللہ باجی. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. کر ہی لیتے ہیں ہم لوگ مل کے. ہے نا.